اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام وبرکاتہ۔ وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام۔ تو الحمدللہ ہم نے لاسٹ سیشن میں کمپلیٹ کیا تھا سورہ اعراف کی آیا نمبر 180 تک۔ آج انشاءاللہ ہم سٹارٹ کریں گے فرام آیا نمبر 181 آف سورہ الاعراف۔ پچھلے بھی جو بھی آپ کے کوئی بھی کویسچنز ہے تھرو آؤٹ سورہ الاعراف، پلیز اس کو لکھ کے رکھیں تاکہ جو بھی کویسچن ہو آپ پوچھ سکیں مجھ سے، کہیں بھی پوری سورہ میں کوئی کنفیوژن نہ رہ جائے، کوئی کلیریفیکیشن کی ضرورت ہو تو پلیز پوچھ لیں۔ تو آیا نمبر 181 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ وَمِمَّنْ and from یا and among، من اور من دو چیزیں ہیں، and from among خلقنا we created، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور ان لوگوں میں سے ہماری پیدا جو مخلوق ہے اس میں ہم نے کون کس کو پیدا کیا، ہم نے تخلیق کی، ہم نے پیدا کیا۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا and from among those we created أُمَّةٌ a community۔ وہ ایک کمیونٹی کیا ہے، یہدونا دے گائیڈ یا گائیڈنگ، اکٹھے لکھنا ہے گائیڈنگ یا دے گائیڈ، بالحق with the truth یا by the truth، جو بھی آپ لکھنا چاہیں۔ وَبِهِ يَعْدِلُونَ and with it يَعْدِلُونَ they establish justice۔ یعدلون جیسے اردو میں بھی ہم کہتے ہیں عدل، عدل انصاف، تو عین دال لام عدل یعدل عدلن، عدل جس کو ہم کہتے ہیں اردو میں ہے۔ اور ہماری پیدا کی ہوئی مخلوق میں ایک جماعت ہے، ایک گروہ ہے جو حق کے ساتھ ہدایت دیتی ہے، جو ہدایت دیتی ہے حق کے ساتھ اور اسی کے مطابق انصاف کرتی ہے۔ اب اس کی تفسیر میں دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایک ایسی کمیونٹی ہے، آیا نمبر 81 میں کہہ رہے کہ ایسی کمیونٹی، اس کو ڈسکرائب کر رہے ہیں، اس کی خاصیت، اس کی ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ اس کی کیا کیا خصوصیات ہیں، جو کہ حق سے جوڑ کے رکھتی ہے اپنے آپ کو، دے ہولڈ فاسٹ ٹو دا ٹروتھ۔ اور وہ لوگوں کو جب بلاتے ہیں تو وہ بھی بلیو کرنے کے لیے بھی وہ حق سے بات کرتے ہیں، وہ جب لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے ہیں تو حق سے بات کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اس کیٹیگری کو بہت اسپیشلی کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کیٹیگری کو آنر کر رہے ہیں، اعزاز دے رہے ہیں کہ یہ وہ بلیورز کی ایک کیٹیگری ہے، وہ ٹروتھ کو خود بھی امپلیمنٹ کرتے ہیں ڈٹرمنیشن کے ساتھ اور کانسینشیسنس کے ساتھ۔ اپنا ضمیر ان کا ملامت کرتا ہے اگر وہ اس پہ نہ چلے، مطلب وہ حق والے لوگ ہیں، خود بھی حق پہ عمل کرتے ہیں، اور ان کی مین کیریکٹرسٹک یہ بھی ہے کہ وہ صرف حق پہ نہیں چلتے ہیں بلکہ وہ دوسروں کو بھی حق سے گائیڈ کرتے ہیں۔ بڑی بات تو یہ ہے نا کہ حق پہ چلنا بہت لوگ کرتے ہیں، وہ سامنے سے جواب دے دیتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں بھئی، ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، لیکن آر یو ٹرائنگ کہ جو آپ کر رہے ہو آپ دوسروں کو بھی کرو؟ اب آپ کہیں گے کہ ہر کسی کو دعویٰ کرنے کا نیت، دعویٰ کے لیے ضروری نہیں کہ آپ نے پورا لیسن پڑھنا ہے، پوری ٹریننگ کرنا ہے، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، جب آپ کسی بھی باہر یہاں نکلو، یہ سارے نان مسلم سے، میری پوری کالونی میں ایک بھی مسلمان نہیں ہے، لیکن کیا ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں نا ہم کیا کر رہے ہیں، ہم سچ بول رہے ہیں، ہم ان کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں، ہم ان کو تنگ نہیں کر رہے ہیں، اگر کوئی کچھ ہوتا ہے تو ہم ان کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں، تو ان کو پتہ ہے کب کوئی کو روک کے بولتا ہے او یور اسکارف از سو بیوٹیفل، تو اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اس سے باتیں کرو، اس عورت سے، اور اس طرح سے ہم اپنی بیماری ان کو بتاتے ہیں، ان کی بیماری کے بارے میں پوچھتے ہیں، یہ ہمارا دعویٰ ہے، بس سمجھ لیں، لیکن حق سے، اور پھر تھوڑا تھوڑا بیچ میں کوشش کریں اسلام کو لے آئیں۔ تو جب بات کرتے کرتے کہ او یا ان دا قرآن دس از، جب رمضان تھا تو جان بوجھ کے ان سے کہو ناؤ ڈیز وی آر فاسٹنگ، تھوڑی سی چیزیں، تو یہ اللہ تعالیٰ اس کیٹیگری کو بہت زیادہ آنر کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں وہ خود بھی ڈٹرمنیشن سے ٹروتھ کو فالو کرتے ہیں، اور ان کے اندر ضمیر ایسی ہوتی ہے کہ ان کی مین کیریکٹرسٹک یہ ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو بھی گائیڈ کرتے ہیں ود دا ٹروتھ۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ دوسروں کو توحید کی طرف بلاتے ہیں، صرف توحید نہیں بلکہ وہ کہتے ہیں اپنا اخلاق، اپنے اعمال کو بھی صحیح کرو، اپ رائٹ کانڈکٹ اختیار کرو، اور وہ کبھی بھی اپنے اس کام کو روکتے نہیں ہیں، وہ جہاں بھی ہوتے ہیں، جیسے بھی ہوتے ہیں، جس ماحول میں بھی ہوتے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، دے ٹرائی ٹو ایڈوکیٹ۔ اور خاص کر مسلمانوں کو بہت ضرورت ہے، تو آپ غیر مسلموں کو تو چھوڑ دیں، وہ تو ذرا مشکل کام ہے، لیکن مسلمانوں کے ساتھ شاید زیادہ مشکل ہے کہ ان کو بول دو تو وہ ناراض بھی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اس گروپ کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ کون ہے، یہ ایک اصلاح کرنے والی گروپ ہے، ریفارمنگ گروپ کہہ لیں یہاں پہ، اینڈ دس از لائک دا آئیڈیل مسلم امہ۔ اس کا مطلب یہ کہ سب لوگوں پہ یہ فرض نہیں ہے، قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ سب تم میں سے ایک گروہ ایسے ہو، ہم نے پڑھا تھا کہ تم میں سے ایک گروہ ایسے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے، تو سب لوگوں کو ضرورت نہیں ہے، جو ہمارے گھر میں سب بیٹھے ہیں، ہر ایک کو نہیں کہ ہر ایک اٹھا کے دعویٰ کر رہا ہے، لیکن
some people should fulfill this role. اٹ از اے ڈیوٹی. آپ کہتے ہیں نا یہ فرض نہیں ہے، فرد عین نہیں ہے، فرد کفایہ. لاسٹ ٹائم بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ فرد عین نہیں تو فرد کفایہ. تو کچھ ایسے وقت بھی آتا ہے کہ یہ لوگ جو لوگوں کی اصلاح کرنے والے ہوتے ہیں کسی کسی جنریشن میں، کسی کسی ٹائم میں، یہ بہت کم ہو جاتے ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے ہمیشہ دے ول بی دیٹ، دے ول آلویز بی اے گروپ ہو ول بی کالنگ پیپل ٹو دا ٹروتھ. یہ یاد رکھیں، ختم نہیں ہوں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، ختم نہیں ہوں گے. اور وہ لوگ کبھی بھی سیٹسفائیڈ اس بات پہ نہیں ہوتے کہ ہم صرف خود نیکی کر کے بیٹھ جائیں. ان کا رول ہوتا ہے لیڈرشپ کا. ان کا یہ رول ہوتا ہے کہ جو کچھ ان کے ارد گرد ہیں، جو راستے سے بھٹک گئے ہیں، ان کو سیدھی طرف لانے کی کوشش کریں. جو اپنا کووننٹ بھول چکے، میثاق، ہم نے لاسٹ ٹائم کیا پڑھا تھا؟ الستو بربکم، ہم نے پڑھا تھا نا، اس میثاق کو جو قائم رکھے، جو ہماری فطرت کے اندر ہے. ان کا ایٹیچیوڈ پازیٹیو ہوتا ہے. اور پھر وہ صرف نالج نہیں، وہ اس نالج کو ایڈوکیٹ کرتے ہیں. نالج لینا تو آسان کام ہے، بیٹھ جاؤ سن لو، ایک لیکچر ہو گیا، ختم ہو گیا، یوٹیوب لگا دو سن لو. لیکن وہ گائیڈ بھی کرتے ہیں لوگوں کو ٹروتھ. اور مور اوور جو بڑی بات ہے، دے اسٹیبلش جسٹس، وہ انصاف کو قائم کرتے ہیں، عدل کو قائم کرتے ہیں. یا دلون، عدل کو قائم کرتے ہیں. اور کس چیز سے؟ ٹروتھ کے ساتھ. وہ پازیٹیو سٹیپس لیتے ہیں کہ کس طرح ٹروتھ کو اپنی سوسائٹی میں امپلیمنٹ کریں. یعنی کہ وہ فیئرنیس کرتے ہیں، ناٹ اونلی ان دیئر گورننس، بلکہ اپنی سوشل ریلیشنز میں. میری آپ کے ساتھ جو ریلیشن ہے اس میں بھی ٹروتھ ہونی چاہیے. آپ کی میرے ساتھ جو ریلیشن ڈیلنگس ہیں وہ بھی صحیح ہونی چاہیے. ہماری جو ججمنٹس ہیں وہ بھی ٹروتھ کے ساتھ ہونی چاہیے. تو وہ یہ کرائٹیرین بنا لیتے ہیں کہ ہم نے جسٹس اسٹیبلش کرنا ہے، لیکن ٹروتھ کے علاوہ نہیں کرنا ہے. چاہے اپنے ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ کوئی بھی ہو، قریب سے قریب رشتہ دار بھی ہو، آپ نے سچائی کا ساتھ دینا ہے. بس یہ ہمارے اندر ہو جانا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ اس گروپ کو پریز کرتے ہیں، اس کو ڈسکرائب کرتے ہیں. آیا نمبر 182 میں ہے والذین کذبوا، اب یہ اس کے اپوزٹ لوگ ہیں. والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون. والذین and those who، یا but those who کذبوا، who denied بآیاتنا our signs. یعنی those who denied our signs، those who rejected our signs. اب ایک لفظ آ رہا ہے سنستدرجهم. تو فیوچر ٹینس کے لیے یوز ہو رہا ہے، نستدرجهم نہ اپنے لیے یوز ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تدرجهم، ہم ان کے لیے یوز ہو رہا ہے. تو اصل لفظ کیا ہے؟ اس کے روٹ لیٹرز ہیں دال را جیم، دال را جیم. استدرج یستدرجو استدراجن، استدرج یستدرجو استدراجن. یعنی کہ وہ ان کو آہستہ آہستہ، انگلش میں اس کو بولیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وی ول، اس کو سنستدرجہم کا پورا مطلب ہے وی ول گریجولی، سلولی، گریجولی لیڈ دیم، لیڈ دیم. آگے نہیں لکھا کدھر لیڈ ہے، لیکن اس کو بریکٹس میں آپ لکھ لیں ٹو ڈسٹرکشن. کیونکہ یہ اللہ کی سائنس کو ڈینائی کریں. ہم شروع سے اس سورہ میں پڑھتے آنے کہ جو اللہ کی سائنس کو ڈینائی کرتے ہیں ان کو ڈسٹرکشن ہونا ہی ہونا پڑے گا. تو اللہ، اب آپ لکھیں اس کو دوبارہ، بٹ دوز ہو ڈینائڈ آور سائنس وی ول گریجولی لیڈ دیم، بریکٹ میں لکھ لیں ٹو ڈسٹرکشن. اینڈ پھر من حیث لا یعلمون، یعنی فرام ویئر دے ڈو ناٹ نو، دے ڈو ناٹ ایون پرسیو، دے کین ناٹ ایون ایکسپیکٹ. یعلمون وہ جانتے ہیں، دے ڈو ناٹ ایون نو. تو جو لوگ جھٹلاتے ہیں ہماری آیات کو، ہم انہیں آہستہ آہستہ ہلاکت کی طرف لے جاتے ہیں، جہاں سے وہ جانتے بھی نہیں. آہستہ آہستہ، اس پہ آپ ذرا غور کریے گا، ابھی میں آپ کو تفصیل میں بتاؤں گی. اس کے بعد 182 تھا، 183 کو بھی پڑھ لیں کیونکہ اس کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. وَأُمْلِي، املی کا مطلب ہے نہ، املی کیا، املی لہم ان قیدی متین. املی کا جو ہے روٹ لیٹرز ہے میم لام واو، میم لام واو. املا یملی املا ان، املا یملی املا ان. یعنی کہ ان کو ٹائم دینا، ان کو ایکسٹینشن دینا. وَأُمْلِي لَهُمْ and I will give time یا give extension لَهُمْ to them. انّا قیدی متین، انّا یعنی انڈیڈ، قیدی مائی پلاٹ، مائی پلان از متین، از فرم. متین فرمنس کو کہتے ہیں. اینڈ آئی ول گیو دیم ایکسٹینشن، آئی ول گیو ایکسٹینشن ٹو دیم، انڈیڈ مائی پلان از فرم. اور میں انہیں مہلت دیتا ہوں، بے شک میری چال، میری جو پلاننگ ہے، میری چال جو ہے وہ مضبوط ہے، وہ فرم ہے، وہ مضبوط ہے. اب ان دو کے ہم 81، 82 اینڈ 183 کی دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے. کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک انٹروڈیوس کر رہے ہیں ایک نئی کانسیپٹ پہ، جو کہ ٹیریفائنگ کانسیپٹ ہے، ٹیریفائنگ ڈراؤنا کانسیپٹ ہے، جس کو ہم جو استدراج.
सनस्तदरिजुहुम, इस पूरे में ये मेन लफ्ज़ है सनस्तदरिजुहुम, कि अल्लाह ताला कह रहे हैं व्हाट इज इस्तिदराज। ये एक डिवाइन स्ट्रेटेजी है, ये अल्लाह की तरफ से एक प्लानिंग है और डरावनी प्लानिंग है, वेयर अल्लाह क्या करते हैं, ग्रांट करते हैं अपेरेंट सक्सेस। यानी हम बड़े सक्सेस में होते हैं, हम कंफर्ट में होते हैं, और हम डिसोबीडियंस कर रहे होते हैं, हम लोगों को डिसीव कर रहे होते हैं, और हम क्या सोच रहे होते हैं, हम तो सेफ हैं, हमें तो कुछ भी नहीं, हमें तो कोई सजा नहीं मिली। ये पता है, ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है। और जबकि क्या होता जाता है, वो इस में गफलत में बढ़ते चले जाते हैं, वो इस चीज़ को समझते नहीं है, और वो इसमें और आगे बढ़ते चले जाते हैं। भाई मैंने तो ये किया, मुझे तो कोई सज़ा नहीं मिली, मैंने तो ये किया, फिर भी मेरा बिजनेस भी बढ़ रहा है, मेरी औलाद भी बढ़ रही है, मेरे बच्चे भी पढ़ रहे हैं। मतलब हराम में कोई घुस जाए समझो, और वो हराम में घुस जाए, और वो सब कुछ उसने इतने घर बना लिए। कोई कहते हैं ना, मैं इसके पास 3 घर हैं, 2 घर किराए पे और एक घर उसके उसके पास ये भी है वो भी है। अब उसमें क्या है, इंटरेस्ट बेस्ड, अगर मैं सिंपल सी एग्जांपल दे रही हूँ जो हमारे यहाँ की एग्जांपल है, तो वो अल्लाह की डिसोबीडियंस कर रहे होते हैं। वो ये अल्लाह ताला उनके लिए प्लान कर रहा होता है, और वो उस डिसेप्शन में घुस रहे होते हैं कि हम तो सेफ हैं, हम तो अमन है, लेकिन दे गेट डीपर इनटू द हीडलेसनेस, गफलत में बड़े चले जाते हैं। और ये क्या है, एक साइकोलॉजिकल, डिवाइन साइकोलॉजिकल वार्निंग है, जहाँ पर जब मटीरियल प्रॉस्पेरिटी आ जाती है ना, तो आप इसको समझते हैं कि ये रिवॉर्ड है। ये रिवॉर्ड नहीं होता, ये पनिशमेंट होती है। ज़रूरी नहीं है हर अमीर बंदा जो है उसके साथ ये हो रहा, मैं ये नहीं कह रही हूँ, प्लीज़ गलत नहीं समझिएगा, लेकिन जो हराम में मुलविस होता है उसके लिए कह रही हूँ, डिसोबीडियंस कर रहा होता है, और फिर भी वो सीढ़ी चला चला जा रहा होता है, वो सीढ़ी ऊपर ऐसे जा रही होती है जैसे ऊपर से जाके अभी आपको गिरा देगी। तो ये जो नेचर है इस डाउनफॉल का, कि जो डाउनफॉल आएगा वो नज़र नहीं आता है, और इसलिए लोगों को रियलाइज भी नहीं होता है, क्योंकि आप तो बड़े चले जा रहे हैं। जो अल्लाह के रेवलेशंस को डिनाई करते रहते हैं, वो तो हमेशा हमेशा इससे अनअवेयर रहेंगे, इससे गाफिल रहेंगे। वो सोच भी नहीं सकते हैं कि उनको जो कुछ दिया है वो स्टेप बाय सनस तदरी, जो हम का ये भी मतलब है स्टेप बाय स्टेप, आहिस्ता आहिस्ता। वो क्या करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रहे होते हैं, वो सिर्फ ये बिलीव कर रहे होते हैं जो कुछ वो देख रहे होते हैं अपनी आंखों से, ओ ये भी है, मैं भी हूँ, उसने ये कर लिया तो मैं भी ये कर लूँ। एज अ रिजल्ट क्या होता है, वो अल्लाह की जो माइट है, अल्लाह की जो ऑल माइटी है, वो उसको भूल जाते हैं। अल्लाह के पास जो कंट्रोल है, अल्लाह के पास जो पावर है, उसको भूल जाते हैं। अल्लाह ताला उनको वार्न कर रहा है, उनको वार्न कर रहा है कि आपको सिर्फ टाइम दिया जाए, रिस्पाइट, आपको एक मुद्दत दी जा रही है, और आपके एक माइटी स्कीम के तहत, डिवाइन स्कीम के तहत आप चले जा रहे हैं खाई की तरफ। शुक्र है लफ्ज़ मुझे खाई याद आ गया, एक खाई की तरफ चले जा रहे हैं, क्योंकि जब ऊपर चढ़ते हैं फिर क्या होता है, वहां से गिरते हैं तो खाई में गिरते हैं। और ये थ्रेट जो है, इसके बाद अल्लाह ताला उसके बाद उनको कहते हैं कि तुम कुछ अपनी अक्ल इस्तेमाल करो, अपने दिलों को, अपने दिमाग को, अपनी आंखों को इस्तेमाल करो, ताकि तुम अपने आप को दोजख से बचा के रखो। तो अल्लाह ताला उनको कहते हैं कि रिफ्लेक्ट करो, जैसे जैसे टाइम पास होता है, वो जो वक्त है, जो आखिरी घड़ी, वो करीब आती जा रही है, करीब आती जा रही है, और आप लोग बिल्कुल ही गाफिल हैं। तो इसलिए 183 में अल्लाह कहते हैं, वह उमली लहुम इन कैदी मतीन, एंड आई विल गिव देम रिस्पाइट एंड इंडीड माई प्लान इज फर्म। अल्लाह ताला का जो प्लान होता है, जो कैदी यानी मेरा प्लान, जो अल्लाह ताला का प्लान होता है वो सबसे ज़ाहिर वाइज है, वो सबसे ज़्यादा हिकमत वाला है, और कैलकुलेटेड रिस्पॉन्स होता है। वो जो पनिशमेंट डिले करता है, इट इज़ नॉट बिकॉज ही हैज़ फॉरगॉटन, इट इज़ नॉट बिकॉज इट इज़ इग्नोरेंस, नाउजुबिल्ला, इट इज़ नॉट बिकॉज ही इज़ निग्लेक्टिंग, इट इज़ नॉट अ पार्डन। याद रखें, ये माफ़ करना नहीं है। आपकी अगर सज़ा दूर होती जा रही है, उसका मतलब हम माफ़ हो गए, नहीं, रादर इट इज़ अ डिलिबरेट। वो कहते हैं ना अल्लाह ताला के मतीन, मतीन का मतलब है फर्म एंड इनएस्केपेबल, उसको आप एस्केप नहीं कर सकते। या समझ लें इट इज़ अ ट्रैप, जैसे एक ट्रैप में हम रखते हैं, और आस्ते आस्ते हम कहते हैं अब ये जुए के लिए हमने ट्रैप रखा है, वो आस्ते आस्ते घुसेगा घुसेगा, ये घुस जाता है आखिर में जाके। तो जो ट्रांसग्रेसर्स होते हैं, जो हद से बढ़ने वाले होते हैं, हद से गुजरने वाले होते हैं, उनको क्या होता है कि उनको ये अल्लाह ताला बता रहे हैं, उनको गिल्ट में डाल रहे हैं कि देखो डिवाइन जस्टिस आएगी, लेकिन वो नहीं समझ रहे हैं, फिर भी नहीं समझ रहे। अवलम 184, अवलम यतफक्करु मा बिसाहिबिहिम मिन जिन्ना इन हुआ इल्ला नज़ीरुम मुबीन। थोड़ा सा टॉपिक अब चेंज हो रहा है। अवलम यतफक्करु, डू नॉट दे रिफ्लेक्ट, मा साहिबिहिम मिन जिन्ना, नॉट इन देयर कंपेनियन यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इज एनी मैडनेस। साहिब यानी कौन है, जो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कह रही, यानी उनके जो यहाँ पर दोस्त हैं, जो उनके साथी हैं, उनमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। सो डू नॉट दे रिफ्लेक्ट, नॉट इन देयर कंपेनियन, मीनिंग ब्रैकेट में लिखे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज एनी मैडनेस मिन जिन्ना, कोई ऐसी मैडनेस नहीं है, कोई जुनूनी नहीं है उनमें। तो उर्दू में कहेंगे क्या नहीं उन्होंने गौर किया,
کیا نہیں انہوں نے تدبر کیا کہ ان کے ساتھی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی جنون نہیں ہے، کوئی دیوانگی نہیں ہے، اب دیوانگی کا لفظ ہے، کوئی دیوانگی نہیں ہے. ان ہوا الا نذیر مبین، not he is in ہوا not he is الا except نذیر مبین، a warner clear. وہ تو ایک واضح، وہ تو صرف ایک واضح ڈرانے والا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اس کی تفسیر دیکھتے ہیں کہ وہ جو قریش کے جو چیفز تھے، جو نوٹیبلز تھے، وہ جب اپنی پروپیگنڈا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ، تو وہ پبلک کو ڈیسیو کرنے کی کوشش کرتے تھے. وہ پبلک کو یہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہ ایک جنون، اس پہ جنون ہے، اس پہ جن ہے، یہ میڈ مین ہے، لفظ یوز کرتے تھے میڈ مین، استغفر اللہ. اور یہ عجیب عجیب ورڈز یوز کرتے ہیں کیونکہ قرآن کے ورڈز تھے، ورڈز نئے تھے، نئے نئے ورڈز تھے. جیسے علم کے بدلے الف لام میم، یہ کہاں سے آ گیا؟ پہلے تو علم کہتے تھے، الف لام میم تو علم ہوتا ہے، لیکن وہ کہتے تھے الف لام میم. پھر اس طرح بولتے تھے کہ یہ ایک کتاب ہے جس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ کہتے تھے، یہ جو قریش کے جو چیفز ہیں وہ لوگوں کو، پبلک کو، عام پبلک کو کہتے تھے کہ یہ نعوذ باللہ میڈ مین ہے، اور یہ اسٹرینج اسٹرینج ورڈز یوز کرتے ہیں، اور جو کہ ہم اس سے انفیملیئر ہیں، اور نارمل ہیومن بینگز ایسی باتیں نہیں کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کو ایڈریس کر رہے ہیں یہاں پر کہ آپ کا جو یہ کلیمز ہیں یہ بیس لیس ہے. اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ سوچتے نہیں ہیں، آپ یہ تفکر ہوا، آپ ریزن نہیں دیتے ہیں، آپ ریفلیکٹ نہیں کرتے ہیں، تدبر نہیں کرتے ہیں، تفکر نہیں کرتے ہیں کہ آپ لوگ اتنے سالوں سال سے، جب سے وہ پیدا ہوئے آپ ان کو جانتے ہیں. یو ہیو نون ہم ایور سنس ہی واز بورن. اور آپ کو فلی اویئر ہے کہ آپ فلی اویئر ہے کہ ان کا کیریکٹر کیسا ہے. کبھی بھی آپ لوگوں نے ان میں کوئی بھی فالٹ نہیں دیکھی اتنے سالوں میں، جب تک یہ نبوت نہیں آئی، جب تک یہ وحی نہیں آئی، جب تک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ تھے. وہ خود ٹیسٹیفائی کرتے تھے، تمام مشرکین مکہ کہتے تھے کہ یہ سب سے آنیسٹ ہیں، سب سے ٹروتھفل ہیں، سب سے زیادہ وائز ہیں، ان کا کیریکٹر بالکل بے داغ ہے، ان کی انٹلیکٹ اتنی ہے. اور ان کی آنیسٹی کو سڈنلی انہوں نے انسین بنا دیا. انہوں نے یہ بھی دیکھیں، جب آپ کو یاد ہے نا، جب حجر اسود کا وہ آ رہا تھا، بلیک سٹون کو جب لگانے کا آ رہا تھا، تو انہوں نے کہا کون سا ٹرائب جو ہے وہ اس کو لگائے گا، ہر ٹرائب آگے بڑھے، ہم لگائیں گے. اس میں لڑائی جھگڑا ہو رہا تھا، ہم لگائیں گے ہم لگائیں گے. اور دیکھیں وہ جانتے تھے کہ یہ حجر اسود کی ویلیو کیا ہے، اور وہ لگانے جا رہے تھے. لیکن پھر انہوں نے کہا چلو ہم ایسے کرتے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں، جو آئے گا ان کو کہیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چادر لو. آپ سب کو یہ قصہ معلوم ہے، بچپن میں پڑھا ہوا ہے کہ چادر لو، اور سارے ٹرائبس کے جو لیڈرز ہیں ہر طرف سے پکڑ لو، اور اس کو وہاں جا کے رکھو. اور پھر اپنے مبارک ہاتھوں سے انہوں نے لگا دیا. تو وہ ہر چیز میں ٹرسٹ کرتے تھے ان کو، اپنے زیورات، اپنے جویلری، اپنا سونا، اپنا پیسہ ان کے پاس رکھاتے، تمام ویلیوبلز ان کے پاس رکھاتے تھے، کیونکہ پتہ تھا کہ یہ امانت دار ہے، یہ امین ہے، صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں. انٹل دا ڈے، جب تک کہ انہوں نے مکے سے مدینہ مائگریٹ نہیں کیا. اور جب وہ مکے سے مدینہ جب ہجرت کر رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام چیزیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی کہ کسی کی بھی امانت چھوڑنا نہیں، سب کو واپس کر دینا. تو یہ جو قریش کے تھے، ان کو سب کچھ معلوم تھا، ان کو پتا تھا خود کو کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، اور یہ خود کو روک بھی نہیں سکتے تھے قرآن سننے سے. آپ نے دیکھا نا مسجد کتنے جگہوں پہ یہ ہے ذکر کہ وہ چھپ چھپ کے سنتے تھے، رات کو سنتے تھے، ایک دوسرے کو پا لیتے تھے، کعبے میں جا کے ایسے دیکھتے تھے، او تم یہاں پر کیا کر رہے ہو، اچھا اچھا ہم کل سے نہیں آئیں گے. اس طرح کی کتنے واقعات تھے. تو قرآن ان کو کہہ رہا ہے کہ آپ کنسیڈر کرو، آپ ریفلیکٹ کرو کہ کیا کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ایسے ہیں جو آپ کو بتاتا ہے کہ وہ جنونی ہے یا وہ ان پہ دیوانگی ہے. دیر از نتھنگ رانگ ود ہم، نہ ان کی مائنڈ میں نہ ان کی اسپیچ میں. وہ بالکل پلینلی بات کرتے ہیں، نذیر و مبین ہے، بالکل کلیئرلی آپ کو وہ وارن کر رہے ہیں. اور ان کے سٹیٹمنٹس کو کبھی بھی ان لوگوں سے کمپیئر نہیں کیا جا سکتا جو میڈ پیپل ہیں. اور ان کے ایکشنز جو ہیں وہ ایکشنز بھی ایک وائز پرسن کے ہیں، حکمت والے کے ہیں. اس کے بعد آیا نمبر 185 میں، اولم ينظروا في ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم فبأي حدیث بعدہ یؤمنون. اولم، do not they do not they look، یعنی کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں، فی ملکوت سماواتی، پہلے بھی آپ پڑھ چکے، ان دا ڈومینین آف دا اسکائز اینڈ دی ارتھ، کہ اللہ کی ملکیت میں، اللہ کی بادشاہی میں کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں؟ ڈو ناٹ دے لک ان دا ڈومینین آف دا اسکائز اینڈ دی ارتھ وما خلق اللہ من شیء، اینڈ واٹ کریٹڈ اللہ، وما اینڈ واٹ خلق ہی کریٹڈ، یعنی اللہ خلق اللہ کریٹڈ من شیء آف ایوری تھنگ. یعنی کیا غور نہیں کیا انہوں نے آسمانوں میں اور زمین کی بادشاہی میں اور جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے. وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ. وَأَنْ عَسَىٰ، عَسَىٰ کا مطلب ہے پرہیپس،
شاید. تو ون عسا and that perhaps ان یکونا has become قد certainly surely اقتربا close اقتربا قریب آنا اجلہم their term ان کی جو مدت ہے وہ قریب آ گئی ہے and that perhaps has become surely near their term question mark ہے. انہوں نے یہ سوچا نہیں آسمان اور زمین کی ملکیت کس کے پاس ہے اور جو کچھ اللہ نے پیدا کیا، اور کیا انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ شاید ان کا وقت قریب آ گیا ہو. اردو میں ہے اور یہ کہ شاید قریب آ گئی ہو ان کی اجل، یعنی جو مقرر وقت جو ہے یا مدت جو ہے وہ قریب آ گئی ہو. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ So in what statement ایو کہتے ہیں نا، لیکن بی آ گیا تو ای آ گیا. So in what statement حدیث in statement in what statement بعدہ after this يؤمنون they will believe. جب اتنا کچھ کلیئر ہے اس کے بعد وہ کس چیز پہ بلیو کریں گے؟ تو کس بات پر اس کے بعد وہ ایمان لائیں گے؟ اس کی اب دیکھ لیتے ہیں کہ ایک کویسچن ہے، ان کو انوائٹ کیا جا رہا ہے کہ اپنی آنکھیں کھولو، اپنے دماغوں کو کھولو، اپنے دلوں کو کھولو. یہ جو اللہ کی اتنی بڑی واسٹ کنگڈم ہے، ملکیت ہے، ڈومینین ہے، اس کے اندر کیا کیا ہے؟ ملکوت کا مطلب یہ ملکوت السماوات، اس کا مطلب جو میجسٹک کنٹرول ہے اللہ کا. کس چیز کا؟ پوری یونیورس کا. صرف میرا اور آپ کا نہیں ہے، پوری یونیورس کا. ایک پتا بھی آپ کو پتا ہے کہ ایک پتا، ہم دیکھتے ہیں پتے گرتے ہیں، ایک پتا بھی گرتا ہے تو وہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کی نالج کے بغیر نہیں ہے. کتنے پتے گرتے ہیں جب وہ ریک کرتے ہیں، جب وہ مالی آتے ہیں، وہ جو گھاس کاٹتے ہیں وہ بھی اللہ کو معلوم ہے. سب کچھ اللہ کو، زمین کے اندر کیا، آسمان کے اوپر کیا، سب اللہ کو معلوم ہے. تو یہ اللہ کی میجسٹک کنٹرول ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے پورے یونیورس کی. تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کو آبزرو کرو، اس کریشن کے سائنس کو آپ دیکھو. ہر ایک چیز، ہر ایک ذرہ جو ہے اللہ کی ڈیوائن وزڈم کو، اللہ کی حکمت کو، اللہ کی میجسٹی کو دکھا رہا ہے، ہمیں دکھا رہا ہے. تو آپ اپنے ہارٹس کو کھلے رکھو، اپنے مائنڈس کو کھلے رکھو اور ریفلیکٹ کرو ہیومن نیچر پہ بھی، اور اس کو اپنے نیچر کو آپ ریسیپٹیو بنا دو تاکہ وہ ایکسیپٹ کرے کہ جو ٹروتھ کیا ہے. آپ کو پتہ ہے آج بات ٹروتھ سے شروع ہوئی تھی کہ ٹروتھ کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے انڈر لائن کیا ہوا ہے، اور یہ ایک امیٹیبل کریشن ہے. اس کریشن کو کوئی کریٹ نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے، اور اس کے تمام ایسپیکٹس جو ہیں، تمام پہلو جو ہیں وہ میریکولس ہیں. جس طرح سے اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے یونیورس کو، ایک ایک لمحے کو چلا رہا ہے، اس چاند کو، اس سورج کو، تاروں کو، ہر چیز کو، یہ کوئی نہیں کر سکتا ہے. ہر چیز ٹیسٹیفائی کرتی ہے کہ دیر از اونلی ون کریٹر. ہر چیز توحید کو واضح کرتی ہے ہمارے سامنے. دیر از اونلی ون کریٹر، ایک ہی خالق ہے. اور یہ ریفلیکشن جو ہے، جب آپ اگر سوچیں گے، یہ لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ سوچیں گے تو آپ کے ہارٹس، آپ کے مائنڈ جو ہیں وہ آپ کی جینوئن سٹیٹ میں آ جائیں گے، اور ایسے سٹیٹ میں آئیں گے جو کہ آپ سپیچ لیس ہو جائیں گے. ہم خود جب ہم غور کریں ہم سپیچ لیس ہو جاتے ہیں. سمندر پہ جا کے دیکھو، موجیں ٹھاٹیں مار رہے ہیں اور اینڈ تک سمندر دکھ رہا ہے، اور یہ دنیا گول ہے، یہ سمندر کیسے سیدھا دکھ رہا ہے ہم کو؟ ہر چیز کو آپ دیکھیں، سپیچ لیس ہو جاتے ہیں یہ امیزمنٹ میں. لیکن یہ ہم سمجھتے ہیں، ہمیں پوری بات سمجھ بھی نہیں آتی، پھر بھی اتنا پتہ ہے کہ یہ خالق ہے، یہی رب ہے، یہی چلا رہا ہے سب کو. اللہ تعالیٰ کنکلوڈ کرتے ہیں اس آیت کو، ریمائنڈ کیا کرا رہے ہیں؟ ڈیتھ کے لیے. وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ. اجل کا مطلب ہے وہ وقت، وہ ٹرم، وہ مدت، اس کا مطلب ڈیتھ. کیونکہ پھر جب وہ اچانک آئے گی تو اس کے بعد کیا، وہ لوگ ان اویئر ہوں گے. کیا میں اور آپ یا کوئی بھی بتا سکتا ہے کہ کب ہماری موت آئے گی؟ نو ون، نو ون. ہماری ٹرم ہمیں نہیں پتا، لیکن اتنا پتا کہ یہ ٹرم قریب آ رہی ہے. ہم جو سائنس اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہیں، ہمیں ہر کچھ معلوم نہیں ہے، لیکن جتنے بھی سائنس نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائے تھے سب آ رہے ہیں. یہ تو آئے کب سے آ رہے ہیں، میجر سائنس، مائنر سائنس آتے ہی چلے جا رہے ہیں. اور ہمیں پتہ ہے کہ قیامت قریب ہے. کتنا قریب ہے یہ نہیں معلوم ہمیں. چلو قیامت اگر دور بھی ہے، میری اور آپ کی ڈیتھ کا ہمیں معلوم ہے؟ کچھ نہیں معلوم. اچانک اچانک چلے جاتے ہیں لوگ. تو پھر یہ لوگ کیوں نہیں سوچتے ہیں؟ پھر یہ لوگ کیوں غافل ہیں؟ اللہ کی ریمائنڈر سے کیوں نہیں نصیحت لیتے ہیں؟ کیا چیز ان کو روک رہی ہے؟ کیا چیز ان سے، ان کو، یعنی جو اللہ نے چھپا کے رکھا ہے وہ بھی ان کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ اچانک آ سکتا ہے، اور وہ اللہ کے ول سے، اللہ کی مشیت سے، اللہ کی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. اللہ جب تک اللہ کی مرضی نہیں ہوگی، they can't do anything. اور وہ جو پرہیپس عصا کا لفظ ہے نا، ہو سکتا ہے وہ اچانک آ جائے گا. اچانک آج دیکھیں نا، ایکسیڈنٹ ہوا، ایک بندہ مر گیا، سونے گیا وہ مر گیا. کیسی کیسی ڈیتھس ہم روز سنتے ہیں، پھر بھی ہم نہیں سمجھتے.
لوگ ڈیلیبریٹلی چوز کرتے ہیں کہ وہ ڈینائی کریں ٹروتھ کو. ہاں بس پتہ نہیں موت کب آئے گی، دیکھیں گے، اس سے پہلے توبہ کر لیں گے. توبہ کی توفیق اللہ تعالیٰ نصیب کرے. تو فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اس سے اینڈ کرتے ہیں اس جملے کو، کہ اس آیت کو، کہ کس سٹیٹمنٹ پہ، جب اللہ تعالیٰ اتنا کچھ بتا رہے ہیں، اس کے بعد کون سا ایسا میسج ہے، کون سا ایسا سٹیٹمنٹ ہے جس میں وہ بلیو کریں گے، کہ مطلب ابھی تک ان کی عقل کام نہیں آ رہی، ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہے، تو پھر یہ کس بات پہ یقین کریں گے، کیسے ان کے دل نرم ہوں گے، کیسے ان لوگوں کے جو ڈس بلیو کرتے ہیں. بہت ہی سمپل ہے. پھر آیا نمبر 186 میں مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. یہ تو کئی دفعہ آپ پڑھ چکے ہیں، پھر بھی مَن يُضْلِلِ اللَّهُ whoever lets go astray اللہ، جس کو اللہ چھوڑ دیتا ہے گمراہی کے لیے، جسے گمراہی کے لیے چھوڑ دے اللہ، فَلَا هَادِيَ لَهُ then there is no guide for him. ہادی یعنی گائیڈ کرنے والا، ہدایت سے ہادی. تو جو جس کو اللہ whoever lets go astray اللہ then there is no guide for him. جسے گمراہی کے لیے چھوڑ دے اللہ، اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے. وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ and he leaves يَذَرُهُمْ and he leaves them فِي طُغْيَانِهِمْ in their transgression. طغیانی کیا کہتے ہیں؟ جب سمندر میں طغیانی آتی ہے یا ٹرانسگریس کرتا ہے، موجیں خوب تیز ہو جاتی ہیں، اس کو طغیانی کہتے ہیں نا. تو وہ طغیانی میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ پھر جب وہ اس طرح کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑ دیتے ہیں ان کی ٹرانسگریشن میں. وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اور پھر آگے لفظ ہے يَعْمَهُونَ. يَعْمَهُونَ اندھے ہونے سے آتا ہے، بھٹکنے سے آتا ہے، یعنی عین میم ہا، امہا یعمہو امہون، امہا یعمہو امہون، ٹھیک ہے. اور چھوڑ دیتا ہے انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے، ان کی طغیانی میں، ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے. اس کی تفسیر دیکھتے ہیں کہ مس گائیڈنس کیوں ہوتی ہے، دلالت کیوں آتی ہے، مس گائیڈنس کیوں آتی ہے، وائی ڈو پیپل گو ایسٹرے. مس گائیڈنس کس چیز کے نتیجے میں ہوتی ہے؟ جب پرسسٹنٹلی ایک بندہ اللہ کی آیات کو ریجیکٹ کر رہا ہے. اور کیوں ریجیکٹ کر رہا ہے؟ بیکاز آف ایروگنس. اور کیوں ریجیکٹ کرے گا؟ جب آپ کو ایک چیز دکھ رہی ہے، آپ اس کو مان ہی نہیں رہے، تو یہ آپ کے اندر کی انا ہے، آپ کی جو پرائیڈ ہے، آپ کی جو ایروگنس ہے، آپ کا جو تکبر ہے، اس چیز کی وجہ سے آپ مان ہی نہیں رہے. مانیں گے ہی نہیں، کیونکہ آپ ایک چیز کرتے آ رہے ہیں. اپنے حالات کو دیکھ لو، سالوں سال سے ہم جو غلط کام کرتے آ رہے ہیں، کتنے لوگوں سے میری بات ہوتی ہے روز، اور میں کہتی ہوں ہاں میں بھی یہی کرتی تھی. ہم لوگ کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے، جیسے جس دن معلوم وقت نہیں، میرے پاس یہ نالج نہیں تھی، اب مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا، بس چھوڑ دو. تو مس گائیڈنس از اے ریزلٹ آف پرسسٹنس. اگر ہم ایروگنٹ ہیں کہ بھئی میری پرائیڈ ہے، میں ایروگنٹ ہوں، میں اس کو ریجیکٹ کروں گی. تو اور یہ جو پری ڈیسٹینیشن آتی ہے نا، جو قضا کا، میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے قضا و قدر کا پوچھا تھا، تو یہ قدر جو آتی ہے وہ بھی وداؤٹ اے کاز نہیں آتی ہے. جو ایسٹرے جاتے ہیں، جو گمراہی میں جاتے ہیں، کیوں جاتے ہیں؟ بیکاز دے چوز ناٹ ٹو کنسیڈر، دے چوز ناٹ ٹو ریفلیکٹ. اور جب ریپیٹڈلی وہ ریجیکٹ کرتے ہیں ٹروتھ کو، اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے پھر؟ بھئی یہ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ میں اس کو کوئی ہدایت دوں. پھر اللہ تعالیٰ ان کے ہارٹس کو سیل کر دیتا ہے. اور پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنے ویمز، اپنے ڈیزائرز، اپنی بغیر کسی لائٹ آف گائیڈنس کے وہ چلتے رہتے ہیں. اور کیسے کرتے ہیں وہ؟ اور ان کے پاس پھر کوئی بھی نہیں ہوگا، کوئی بھی ہادی لہو نہیں ہوگا. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَيَذَرُهُمْ، پھر اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑ دیتا ہے فی طغیانہم، اپنی سرکشی میں، یا مہون یعنی وانڈرنگ بلائنڈلی. انگلش میں یہی ٹرانسلیشن ہوتی ہے، وانڈرنگ بلائنڈلی یا بلائنڈلی وانڈرنگ. تو جس کو اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا ہے اللہ اپنی لا کے تحت، کہ اس یہ مانگ ہی نہیں رہا ہے مجھ سے گائیڈنس، تو ہی ول کنٹینیو، وہ بندہ جو وہ کنٹینیو کرے گا اپنی ایروگنس میں بھی، اپنی ریجیکشن میں بھی. اور وہ چھوڑ دیا جائے گا تاکہ وہ سٹمبل کر لے بلائنڈلی. یہ لفظ یوز ہوا ہے حدیث اس میں تفسیروں میں، ہی ول بی لیفٹ ٹو سٹمبل بلائنڈلی. ظاہر ہے کہ جب وہ ایک بلائنڈ کیسے چلے گا؟ بغیر کسی ہدایت کے، بغیر کسی لکڑی کے، بغیر کسی کتے کے، وہ کیسے چلے گا؟ سٹمبل کرے گا نا. تو اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیر از نو جسٹس ان دیٹ. اس میں میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہا ہوں، میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کر رہا ہوں. یہ لوگ خود ہی چوز کیا ہے کہ اپنی آنکھوں کو، اپنے دلوں کو، اپنے دماغ کو بند کر لیں. یہ ریفلیکٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں اللہ کے میریکلز پہ، تو کوئی بات نہیں. اللہ کی کریشن پہ نہیں ریفلیکٹ کرنا چاہتے ہیں، یونیورس کی سیکرٹس کو نہیں سمجھ آ رہی ان کو دیکھ کر بھی، تو پھر کیا ہے؟ رہنے دو، بھٹکتے رہیں. سو وانڈرنگ بائنڈلی، یا میں ہوں کا مطلب ہے بس بھٹکتے رہیں. 187 میں ہے اللہ، یہ ایک اور ٹاپک آ گیا. یسألونک عن الساعة ایان مرساها قل انما
علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل انما علمها عند اللہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. یہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آخرت کے بارے میں گھڑی، وہ گھڑی کب آئے گی. یسألونک عن الساعہ، اس میں مجھے یاد آیا ایک دن ایک دن میرا بیٹا جو ہے عمر، سوری تھوڑا سا ٹینجنٹ پہ جا رہی ہوں، وہ اپنی گھڑی ڈھونڈ رہا تھا، کہتا کسی نے میری گھڑی دیکھی ہے، کسی نے میری گھڑی دیکھی ہے. کئی صوفے کے اندر گھس گئی تھی تو نیچے ہے، تو میں نے کہا یسألونک عن الساعہ لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں، لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی گھڑی کہاں ہے نا. کسی نے، ابراہیم نے کسی نے پوچھا کہ گھڑی کہاں ہے، تو اس نے کہا پتہ نہیں کہاں ہے. ایان مرساہا، اب یہ ڈفرنٹ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ پوچھتے ہیں یسألونک، جب کا لفظ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دے آسک یو، یسألونک دے آسک یو او محمد صلی اللہ علیہ وسلم عن الساعہ، اباؤٹ دی آور. ساعہ گھڑی کو بھی کہتے ہیں، آور کو بھی کہتے ہیں. تو مطلب قیامت کب آئے گی. ایان مرساہا، وین ول اٹ ٹیک پلیس. وہ آپ سے قیامت کی گھڑی کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کب آئے گا اس کا وقت. قل انما علمها عند ربی. Say انما only علمها, its knowledge عند ربی is with my Rabb. لا یجلیها لوقتها الا هو. Not لا not یجلیها can reveal لوقتها its time الا هو except him. تجلی آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے، اس میں پھر میں ریپیٹ کر دیتی ہوں. جیم لام واو، جلا یجلی تجلیتن، جلا یجلی تجلیتن یعنی تجلی یعنی ریویل کرنا، ایکسپوز کرنا. تو کہہ دو، اردو میں ہے کہہ دو یا کہہ دیجئے کہ اس کا علم صرف میرے رب کے پاس ہے، اسے ہی اس کے وقت پر اس کے سوا کوئی ظاہر نہیں کر سکتا. تجلی یعنی اس کو ظاہر نہیں کر سکتا ہے، کوئی ظاہر نہیں کرے گا. تو say only its knowledge is with my Rabb, not can reveal its time except him. یعنی کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے. کہہ دو اس کا علم صرف میرے رب کے پاس ہے، اسے اس کے وقت پر اس کے سوا کوئی ظاہر نہیں کرے گا، نہ کر سکتا ہے. ثقلت فی السماوات والارض، ثقلت یعنی ثقافلا، یہ بھی آپ کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں. ثقل یثقل، ثقل ہیوی، برڈن. ثقلت اٹ از ہیوی، فی السماوات والارض اپون دا اسکائز اینڈ دی ارتھ. یہ جو آور ہے آنے کا، جو گھڑی آنے کی، اٹ از ہیوی اپون دا اسکائز اینڈ دی ارتھ. لا تأتیکم الا بغتۃ، not it will come to you except suddenly. بغتہ مطلب all of a sudden. وہ بھاری ہے آسمانوں اور زمین میں، اور وہ آ جائے گی تم پر اچانک. پھر دوبارہ دیکھیں سوال آ رہا ہے. یسألونک کأنک حفی عنہا. They ask you as if you are well informed about. حفی کا مطلب ہے well informed، اچھی طرح نالج ہونا. عنہا about it. قل انما علمها عند اللہ، بار بار وہ کہہ رہے ہیں. سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سے ان کو بتا دو انما کہ only its knowledge is with اللہ. تنگ کرتے ہیں. وہ آپ سے ایسے پوچھتے ہیں گویا آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں. وہ آپ سے ایسے پوچھتے ہیں گویا آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں. کہہ دیجئے کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. But most of the people do not know. لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اس آیت میں آپ دیکھتے ہیں کہ اگین ایک شفٹ ہوا ہے. اس آج جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں سب ڈفرینٹ چیزوں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. وی کین سی کبھی کبھی ہوتا ہے کہ پورا ایک ہی قصہ چل رہا ہوتا ہے. اس وقت آپ دیکھیں ابو نبی تھیم بدلا ہے، اور وہ جو ڈس بلیونگ لوگ ہیں، جو ایروگنٹ لوگ ہیں، جو مس گائیڈڈ پیپل ہیں، جو مشرکین ہیں، جو بلائنڈ ہیں، جن کے ہارٹ بھی بند ہیں، سب کچھ، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتے ہیں کہ اچھا گھڑی کب آئے گی. انہیں بہت اچھی طرح پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہیومن بینگ ہے. انہوں نے کبھی بھی یہ کلیم نہیں کیا کہ مجھے سب کچھ معلوم ہے. انہوں نے کبھی بھی غیب کے علم کے بارے میں کلیم نہیں کیا. انہوں نے یہ نہیں کہا جو ہیومن پرسیپشن سے اونچی چیز ہے مجھے معلوم ہے. ایون دین پھر بھی وہ کویسچن کرتے تھے ان کو. کس چیز کے لیے؟ یا تو ان کے نالج کو ٹیسٹ کرنے کے لیے، یا ان کا مذاق اڑانے کے لیے، یا ان کو چیلنج کرنے کے لیے. او آپ کو یہ بھی نہیں معلوم، مذاق اڑانا. یا ایکسپریس کرنا اپنی سرپرائز کو اور امیوزمنٹ کو، یا یہ پورٹری کرنا کہ آپ کو تو یہ بھی نہیں معلوم، کنٹیمپٹ کرنا، ڈس رسپیکٹ کرنا. مطلب کوئی بھی نیت ان کی ہو سکتی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کے سوالات پوچھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کہہ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیں ان کو کہ یہ نالج صرف میرے رب کے پاس ہے. یہ وہ نالج ہے جو اللہ نے صرف اپنے پاس رکھا ہے. نو کریچر نوز، نو ون، ایون دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ڈزنٹ نو. اونلی اللہ نوز اٹس ٹائمنگ. اور اللہ اس وقت اس کو ریویل کرے گا جب اس کا ٹائم آ جائے گا. تو کوئی بھی ہم کہہ سکتے ہیں نا اینڈ آف ٹائمز کے فلاں نے یہ بتایا، فلاں نے یہ بتایا. اینڈ آف ٹائمز کے اتنے سارے سائنس جو ہیں وہ آ رہے ہیں، وہ ہم دیکھ رہے ہیں، وہ ہم سن رہے ہیں، فلاں اسکالر نے کہا، فلاں نے کہا. لیکن کیا ہم 100% سرٹینٹی کے ساتھ کوئی بھی بتا سکتا ہے کہ قیامت کی گھڑی کس دن ہے؟ کوئی بھی نہیں. سو اس
آور کو اللہ تعالیٰ ڈسکرائب کرتے ہیں کہ وہ بہت بھاری ہے، ثقلت فی السماوات والارض، یعنی سرٹنلی وہ بھاری کا مطلب ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا بہت امپورٹنٹ، بہت ویلیوبل ہے. کس چیز کے لیے؟ فار دا اسکائیز اینڈ دی ارتھ. اٹ از سرٹنلی اے میٹر آف گریٹ امپورٹنس، اور اس کا برڈن جو ہے وہ بہت ہیوی ہے. یہ ثقلت کا مطلب ہے. اور اس کی جو وزن جو ہے نا، وہ اسکائیز اور ارتھ کو بھی معلوم ہے کہ وہ گھڑی جب آئے گی تو اس کا کیا ہوگا. اب دیکھیں نا اس کی جو بھی چیزیں آتی ہیں کہ کیا ہوگا، اسکائیز بھی رول ہو جائیں گے، زمین بھی رول ہو جائے گی، فلیٹ ہو جائے، جو کچھ بھی سنے وہ بہت ہیوی ہے. بسائڈس وہ سڈنلی آ جائے گی جب لوگ اٹینشن بھی نہیں پے کر رہے ہوں گے، ہم ان اویئر ہوں گے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا کب آئے گی، ہماری زندگی میں آئے گی، ہمارے بعد آئے گی، آ جائے گی کہ کل آئے گی. اسی لیے سب سے زیادہ وائز کام کیا، سب سے زیادہ بہترین کام کیا، حکمت والا کام کیا کہ ہم پہلے سے پریپیئر کریں اپنے آپ کو. کیونکہ جب وہ آ جائے گی گھڑی تو پھر کوئی پریکاشن بھی کام نہیں آئے گی، اور کسی کو بھی نہیں معلوم کہ ایگزیکٹلی کہ کب ارائیو کرے گی. تو ہم سب کو چاہیے ابھی سے پریپیئر کریں، ایک مومنٹ بھی لوز نہ کریں. اٹ may come any time. It can come today. اب آپ کہیں گے آج تو کوئی سائنس نہیں دکھ رہے ہیں، سورج تو آج صحیح طرف، ہاں بات صحیح ہے، اس دن سورج دوسری سائڈ سے نکلے گا. انسٹیڈ آف رائزنگ ان دا ایسٹ اٹ ول رائز ان دا ویسٹ. لیکن وہ آیت کسی وہ وقت جو ہے کسی وقت بھی آ سکتا ہے. اور پھر اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر یہ لوگ تنگ کرتے ہوئے پوچھ رہے ہیں کہ یسألون کا ان حفیون، کہ آپ تو بہت ویل انفارمڈ ہے نا. یہ تو لیکن پھر ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو بتائیں کہ نہیں، یہ نالج صرف اللہ کے پاس ہے. اس کا مطلب یہ کہ بار بار جو اللہ ریپیٹ کر رہے ہیں قرآن میں، یہ ایک دفعہ بتا دیتے ہیں ہم سمجھ گئے. اللہ بتا رہے کہ وہ سٹاپ ہی نہیں کرتے تھے، ڈھیٹ تھے، سٹبن تھے. they did not stop asking, they continued to question the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم about the hour. لیکن اللہ کہتے ہیں most people do not understand. ہم کہیں گے قرآن میں بار بار کیوں ایک چیز آ رہی ہے. آپ دیکھیں آپ نے قرآن اب آپ 9th جز میں ختم ہونے والا ہے، 9th جز. اب آپ سورہ الاعراف میں جو کہ 7th سورہ ہے، ابھی تک آپ نے جتنا پڑھا کہ آپ نے دیکھا ہے ریپیٹیشن نہیں ہے. کتنی ریپیٹیشن ہے، کتنی ریپیٹیشن. اور کیوں؟ کیونکہ اللہ بار بار ہم کو یاد دلا رہا ہے. ہم تو بھول جاتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں او اچھا یہ تو میں بھول گئی، یہ تو میں بھول گئی. تو یہ اللہ تعالیٰ ہم کو یاد، اور ان لوگوں کے لیے بہت ضروری تھا. اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ میں نے اپنی آیات کو ایسے بھیجا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال ہوتا تو میں اس کے لیے جواب بھیجتا. کبھی کبھی جواب دیر سے آتا تھا، اور اس لیے بھی بھیجتے اللہ تعالیٰ تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کے دل کو تقویت ملے. اور اس لیے ہوتا تھا کہ اس وقت ضرورت ہوتی تھی اس جواب کی. تو اللہ تعالیٰ دیکھ کے حکمت کے ساتھ 23 years میں قرآن آیا. It was not in one day. It was slowly and gradually. وقت دیکھ دیکھ کے اللہ تعالیٰ نے بھیجا. آیا نمبر 188. قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. قل، پھر ان سے کہا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، لا املکو، نو پاور، میم لام کاف، ملکا یملکو، ملکن یا ملکتن، ملکن نہ ملکن، ملکن نہیں، ملک تو فرشتہ ہے. ملکا یملکو، ملکا ہے پاسٹنس میں بولتے ہیں، ملکا یملکو ملکن و ملکتن. میں نے غلط کہا تھا، آپ اس کو کریکٹ کر لیں. تو قل یعنی آپ کہہ دیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، لا املکو، نو پاور، لنفسی، I have for myself. I have no power for myself of what? نفعن، of benefit، فائدہ. ولا ضرن، or any harm، and not any harm. الا ما شاء اللہ، except what willed اللہ. کہہ دیجئے آپ ان سے کہ میں اپنی ذات کے لیے نہ نفع کا مالک ہوں اور نہ نقصان کا، مگر جو اللہ چاہے. النبی صلی اللہ علیہ وسلم خود نہ اپنے لیے بھی کوئی نفع نقصان نہیں کر سکتے تھے، تو دوسروں کے لیے ہم جا کے جو درباروں پہ مانگتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو چھوڑو، وہاں جا کے بھی مانگتے ہیں اور یہاں جا کے بھی درباروں پہ مانگتے ہیں کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچا رہے ہیں. استغفر اللہ، کتنے ہم بگڑے ہوئے ہیں. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ. And if kuntu, I could, عالم الغیبہ یعنی عالم، I had the knowledge of the غیب of the unseen. And if I could know of the unseen، لَاسْتَكْثَرْتُ، کاف سا را کسرہ سے آتا ہے، استکثرا یستکثرو، استکثارن، سا سے ہے، فارم 10. استکثرا یستکثرو استکثارون. And if I could know of the unseen، لستکثر یعنی surely I would have increased
کثرت سے, I would have increased یا I would have multiplied من الخیر, of the good. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ, and not would have touched me, مَسَّنِی, not would have touched, مسا کا مطلب ہے ٹچ کرنا, مَسَّنِی touched me, السُّوء یعنی any harm or any evil. اور اگر میں غیب جانتا ہوتا, مجھے غیب کا علم ہوتا, تو بہت سا فائدہ میں حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی نقصان نہ پہنچتا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں سے کہہ دو, ہم سیکھیں, ہم سمجھیں. ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون, not I am except الا except نذیر, a warner, و بشیر, and a bringer of good news, لقوم یؤمنون, for a people who believe. میں تو صرف ایک ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں. دیکھ لیں اس کا کیا مطلب ہے. اس کا مطلب یہ کہ یہ اتنی پاورفل ڈیکلریشن ہے, اتنی پاورفل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبودیت کا, of his being a slave, of his servitude, ویری کلیئرلی بتایا جا رہا ہے, بہت کلیئرلی قرآن کے الفاظ ہیں. آپ اس کو لکھ لیں اپنے پاس, جب آپ سے کوئی ڈسکس کرے. میری ایک فرینڈ کا فون آیا تھا, وہ فلا, وہ کہتی ہے میں تنگ آ گئی 1 گھنٹہ بات کر کے پاکستان میں کسی سے. وہ کہتے ہیں یہ کر دو, وہ کر دو, فلاں کے نام پہ, فلاں کے نام پہ, فلاں کے نام. کہتی ہے میں تو حیران ہو گئی کہ میں کیسی, ہماری کلاس میں ہے وہ بھی, لیکن وہ یہی کہتی ہیں کہ میں حیران ہوگی کہ میں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی, دیکھو یہ ایسی بات ہے کہ میں تمہاری بات مان نہیں سکتی ہوں. کیا اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے یہ اختیار دیا تھا؟ تو ایک بہت پاورفل ڈیکلریشن ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈیوائن نہیں تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدا نہیں تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے بیٹے نہیں تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے ساتھی نہیں تھے. ہی واز اے سلیو آف اللہ, ہی واز اے سلیو آف اللہ. میں نے ایک دن کینیڈا میں کسی کے سامنے یہ کہہ دیا, انہوں نے مجھے اتنا بری طرح سے لتاڑا, انہوں نے کہا کہ شرم نہیں آتی ہے تمہیں ایسی بات کرتے ہوئے, شرم نہیں آتی ہے, تم تو بالکل ہی مطلب آپ تو دین سے نکل گئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ سلیو آف اللہ تھے. ہی ڈڈ ناٹ نو دا انسین, ان کو غیب کا حال معلوم نہیں تھا, اپنے آپ کو بینیفٹ نہیں کر سکتے تھے, اپنے آپ کو ہارم سے بچا نہیں سکتے تھے. تو جو لوگ غلو کرتے ہیں, جو ایگزیجریشن کرتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹیٹس کو اتنا ہائی کر دیتے ہیں, مسجد نبوی میں بیٹھ کے لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ آپ دیکھیں کہ وہ آپس میں پاکستانی لوگ باتیں اردو میں ہمیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں, وہ بشر کہتے ہیں میں بشر تھا, بشر ہوں. تو دیکھتے ہیں ہم کہ جو اسلام جو ہے نا وہ توحید کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بار 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 باؤنڈریز ہمیں بتا رہا ہے. جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا موسٹ آنرڈ پرسن, موسٹ بیلوڈ ٹو ہم کون تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس پوزیشن آف آنر پہ, اس اپنی رب سے قربت کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو کمانڈ کیا جا رہا ہے کہ آپ ڈکلیئر کر دیں لوگوں سے کہ میں ایک ہیومن بینگ ہوں, میں اپنے لیے نہ فائدہ کر سکتا ہوں نہ نقصان کو روک سکتا ہوں, اور مجھے میری ڈیسٹینیشن کا بھی نہیں پتا کہ آگے کیا ہونے والا ہے, کچھ نہیں پتا تھا مجھے, کانسیکوینسز کا بھی پتہ نہیں چلتا ہے پہلے سے. ایون جب یہ جنگیں ہوئیں, غزوات ہوئے, دعا کر رہے ہیں, بیٹھے ہیں, پلاننگ کر رہے ہیں, یہ تو نہیں کہا کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے چلو کافروں کے اگینسٹ ہے, ہم نے تو جیتنا ہی جیتنا ہے, ہم گھر بیٹھتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کس طرح آپ نے دیکھا تھا کس طرح عہد کی, اس میں بھی انہوں نے کس طرح سے ٹھیک کیا کہ ہر غزوہ میں کس طرح انہوں نے, غزوہ خندق میں ہر جگہ کس طرح انہوں نے بیٹل فیلڈ کو ارینج کیا. وہ اپنے ایکشنز کو چوز کرتے تھے اپنی حکمت لا کے کر کے, اللہ سے دعا مانگ کے, نماز پڑھ کے, دعا کر کے, اور پھر رزلٹ وہ ہوتا تھا جو اللہ نے ڈٹرمن کیا. زخمی بھی ہوئے لوگ, شہید بھی ہوئے. تو اس ڈیکلیریشن سے یہ ہوتا ہے کہ جو ہماری جو توحید ہے نا, ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ کمپلیٹلی اور ایبسولوٹلی جو ہے نا وہ ہر قسم کی بت پرستی سے ہمیں روکتا ہے, ان واٹ ایور شیپ اور فارم. اس کو پرچ کر دیتا ہے, اس کو اریز کر دیتا ہے کہ وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے بت پرستی. بت پرستی مطلب کسی انسان کی بھی, بت کا مطلب صرف بت نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے جو یونیک ایٹریبیوٹس ہے وہ کوئی ہیومن بینگ نہیں شیئر کر سکتا, کوئی بھی نہیں کر سکتا. ہیومن پاور اینڈ نالج جو ہے وہ سٹاپ ہو جاتا ہے ایٹ دا پوائنٹ آف غیب. جہاں غیب کی بات آئی, میں آپ کو وہ چیزیں پڑھا سکتی ہوں جو قرآن میں لکھا ہے, جو حدیث میں ہے, اس کے علاوہ میں کچھ بتا سکتی ہوں؟ نہیں. وہ ہم نے نہ دیکھا ہے نہ سنا ہے, ہم پڑھتے ہیں اس کے بارے میں, جتنا معلوم ہے اتنا بول سکتے ہیں. تو اسلامک ٹرم جو ہے نا, یہ غیب جو یوز ہوا ہے نا, یہ اسلامک ٹرم اسی لیے یوز ہوتا ہے. غیب کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا ہے جو غائب ہے, اردو میں ہم کہتے ہیں نا غائب, وہ غائب نہیں, وہ ان سین کا مطلب یہ کہ وہ ہماری ہیومن پرسیپشن کین ناٹ ایون ریچ دیر, اٹ از بیونڈ دا ریچ آف آور پرسیپشن. تو ہماری جو لمیٹیشنز ہیں,
اینڈ دا رول آف اللہ میسنجر وہ کلیئرلی ڈیفائن ہوا ہے. وہ کہہ رہے ہیں خود، ان انا الا نذیر و بشیر للقوم. میرا کام کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں ایک نذیر ہوں، وارن کرنے والا ہوں، اور بشیر ہوں، گڈ نیوز دینے والا ہوں، لقوم یؤمنون، جو بلیو کرتے ہیں ان کو. جو بلیو نہیں کرتے ان کو میسج تو ان کے لیے بھی ہے لیکن وہ سنتے نہیں ہیں. آیا نمبر 189. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. یہ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں جب ہم نے شروع کیا تھا سورہ نساء کہ وہی ہے جس نے پیدا کیا ہے، خلقکم من نفس واحدہ ومنہا، ان سے پھر کافی لوگوں کو. تو اس کو ذرا جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں. هو الذی، he is the one، خلقکم، he created، من نفس واحدہ، he created you from واحدہ، نفس واحدہ، a soul، single soul سے پیدا کیا آدم علیہ السلام. وجعل منها زوجہا، and he made from it its mate. جعل منها، اور ان میں سے آدم علیہ السلام سے ایک میٹ بنایا، ان کے لیے ایک اسپاؤس بنایا. and he made from it its mate یا اسپاؤس کے لیں. so he may live لیسکنا الیہا، so that he may live in peace with her. لیسکنا یعنی سکون سے رہنا. سکنا یسکنو سکونن. وہی ہے جس نے آپ کو ایک جان سے پیدا کیا اور اس نے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس کے ساتھ سکون حاصل کرے، سکون سے رہ سکے. فلما تغشاها، اب اس کا اگزامپل دے کے اب اللہ تعالیٰ یا تو آدم علیہ السلام کے متعلق ہی بتا رہے ہیں، مطلب حوا کے متعلق بتا رہے ہیں، اور یا تو پھر ہر ایک کے لیے بتا رہے ہیں. فلما، اینڈ وین، تغشاها، تغشا، غین شین واو، تغشا یا تغشا، تغشیون، تغشا یا تغشا، تغشیون. اینڈ وین ہی کورڈ، کور کر لینا، اینڈ وین ہی کورڈ ہا یعنی ہر، حملت حملن، she carried a light، she carried a burden خفیفاً light، she carried a burden light، یعنی ان کو وہ حاملہ ہو گئیں. بس اردو میں سمپلی حاملہ ہو گئیں اور بہت خفیف، بہت لائٹ تھا اس وقت. فمرت به، and she continued with it. مرہ کا مطلب ہے کنٹینیو ہونا، مرہ یا مرو، مرن یعنی کہ میم را را. اردو میں آپ کہیں گے پھر جب انہوں نے ڈھانپ لیا، کس چیز کو؟ بیوی کے اوپر ڈھانپ لیا، لفظ یہ یوز ہوا ہے، تو اس نے بہت ہلکا حمل اٹھا لیا اور اسے لیے پھرتی رہی. فمرت بہی یعنی ٹو پاس بائے، ٹھیک ہے نا، ٹو پاس، وہ اس کو لے کے پھرتی رہی. فلما اسقلت، and when it became heavy، دعوا اللہ، دعوا لکھا ہے، دعوا نہیں دعوا، ڈبل لکھا ہے، ٹو دعوا، الف ہے آن، تو دو لوگوں کے لیے. became heavy، they both، دعوا اللہ، they both called upon ربہما، ربہما پھر آ گیا، their رب، دونوں کے رب کو. آپ دیکھیں ڈوئل کا آتا ہے، جب آیا کریں آپ اس کو نوٹ کیا کریں قرآن میں کہ ابھی دو لوگوں کے متعلق بات ہے، ابھی سنگولر ہے، ابھی ڈوئل ہے، ابھی فعلا فعلا فعلو، اس طرح آپ یاد کیا کریں. تو اس طرح and when it becomes heavy they both call upon Allah their Rabb، both of their Rabb، لَإِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا، if you should give us a righteous. اب ورڈ چائلڈ نہیں لکھا ہوا ہے لیکن مطلب کیا ہے؟ چائلڈ، بریکٹ میں لکھ لیں چائلڈ. پھر جب وہ بھاری ہو جاتی ہے تو دونوں اپنے رب اللہ سے دعا کرتے ہیں اگر آپ ہمیں صالح اولاد دیں. صالح لکھا ہے، اولاد نہیں لکھا. لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، لَنَكُونَنَّ دین شورلی، ڈبل ایمفیسس، ل بھی ہے اور انا بھی ہے، نون مشدد بھی ہے، ڈبل ایمفیسس. لَنَكُونَنَّ surely we will surely be among the مِنَ الشَّاكِرِينَ from those who are grateful. تو ضرور ہم ہو جائیں گے شکر کرنے والوں میں سے جب ہم ایک صالح اولاد دے دیں گے. یہ شرط تھی. یہ آیا ریویل کرتی ہے کریشن کی، آدم علیہ السلام جس طرح میں نے بتایا، اور حوا، کہ پیور نیچر، پیور فطرہ کیا چیز ہے جس پہ ہیومن بینگ بورن ہوتا ہے، جس پہ ہیومن بینگ پیدا ہوتے ہیں. ہم پہلے ڈیٹیل میں پچھلی دفعہ پڑھ چکے ہیں. بائی نیچر ہم سب اللہ کی طرف ٹرن کرتے ہیں ان وٹ ایور سچویشن، چاہے وہ فیئر کی سچویشن، چاہے وہ ہوپ کی ہو. اللہ ایک ہے، امید بھی اللہ سے رکھتے ہیں اور ڈر رہے ہوتے ہیں تو بھی اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، ایکنالوجنگ کہ وہی ہمارا رب ہے. کئی دفعہ اگزامپل دے چکی ہوں اور آپ کئی دفعہ میرے ساتھ اس بات کو اگری کر چکے ہیں کہ ویسے ہو یا نہیں ہو، جب پلین میں ہوتے ہیں ٹربولنس ہوتا ہے تو اصل پتہ چلتا ہے بس. تو یہ جو اگزامپل تھی ہیومن نیچر کی، فطری انسانی فطرت کی دی ہے کہ اوریجن آف کریشن کس طرح ہوتی ہے، فیملیز کس طرح، کپلز کس طرح ہوتے ہیں، فیملیز کس طرح بنتی ہیں. وہ ایک سنگل سیل ہوتا ہے اور اس کا ایک سنگل نیچر ہوتا ہے، اور وہ لیکن کیا ہوتا ہے، اس ایک سیل سے جو بندہ بنتا ہے یا بندہ بنتا ہے یا بندی بنتی ہے.
لڑکا ہوتا ہے یا لڑکی ہوتی ہے، میل اینڈ فیمیل، دونوں کے رولز ڈفرینٹ ہوتے ہیں، دونوں کی شکلیں ڈفرینٹ ہوتی ہیں، دونوں کے حلیے ڈفرینٹ، اب تو خیر ایک ہی حلیہ ہوتا ہے لیکن سب کے الگ الگ حلیے ہوتے ہیں، میل اور فیمیل کے الگ الگ رولز ہیں، الگ الگ رسپانسبلٹی ہیں۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے، یغشاہ تو کیا تھا، فلما غشاہ کے لیس کو نا، وہ بھی آیا نا، کہ جب بتایا جا رہا ہے کہ اس میں کہ جو مرد ہے وہ انکلائن ہوتا ہے ود لو ٹورڈز ہز وائف، اور لیس کو نا تاکہ وہ اپنی وائف کے ساتھ سکون حاصل کر سکے، سکون کا لفظ یوز ہوا ہے، سیکس اور پلیجر اور یہ سب چیزیں کے بدلے سکون، کتنے اچھی طرح یہ اسلامک آؤٹ لک ہے، یعنی ایک مین اور وومن کا نیچر کیا ہوتا ہے، دا رول آف میرج کیا ہوتا ہے، یہ ایمفسائز کرتے ہیں کہ جو ڈیوائن کمانڈ ہے، جو اللہ کا جو حکم ہے، وہ سکون کے لیے، ٹرینکولیٹی کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ دوسری جگہ پہ سورہ روم میں بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں میں مودہ و رحمہ ڈالا ہے۔ مودہ کا مطلب ہوتا ہے، ہمارے ٹیچر نے بتایا تھا کہ صرف لو نہیں ہوتا ہے، اٹ از میوچل لو، میوچل افیکشن، اور رحمہ کا مطلب مرسی، ایک دوسرے کے لیے رحم۔ ہمارے ہاں تو نہ وہ مودہ رہتا ہے اور نہ وہ رحم رہتا ہے، لڑنا بھڑنا۔ تو یہ ایک کمپلیٹ انٹیگریٹڈ، آپ سمجھ لیں کہ آنےسٹ آؤٹ لک ہے، جو کہ اسلام نے ہمیں کب بتایا، 1400 سال، 1400 سے زیادہ سال پہلے، جبکہ دوسرے ریلیجنز اس وقت کیا کہتے تھے؟ آپ یہ دیکھیں نا، جو بہت ابھی کلیم کرتے ہیں کہ ہم بہت ایڈوانسڈ ہیں، وہ ڈیویٹڈ تھے سیدھے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ جب عورت پیدا ہوتی ہے، اس کا مطلب کہ یہ ہیومن میزری ایک پیدا ہو گئی، ایک مصیبت پیدا ہو گئی۔ کیوں؟ یہ جو لیبر پینس ہوتی ہیں عورت کو، وہ بھی ایک مصیبت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حوا نے نعوذ باللہ آدم علیہ السلام کو بہکایا تھا، اوریجنل سن ان کے پاس آ جاتا ہے۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ اوریجنل انوسنس، بالکل اپوزٹ ہے، بالکل اپوزٹ ہے۔ کمپیئر کریں تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے۔ عورت کو ایک قرض سمجھا جاتا تھا، مصیبت، ایک قرض، امپیورٹی سمجھی جاتی تھی۔ کتنے ریلیجنز نا ان کو باہر، گھر سے باہر، اگر پیریڈز آ جائیں تو گھر سے باہر، اور کس لیے؟ ایک ٹول سمجھا جاتا تھا کہ جب آدمی کو سیڈیوس ہوتا ہے فار سیڈکشن، کہ مین جو ہے تو وہ اپنے آپ کو گارڈ کرے اگر عورت آپ کو سیڈیوس کرے، ورنہ جب آپ کا خود دل چاہے تو آپ اس عورت کو یوز کریں۔ یہ پیگن بلیفز تھے، اور یہ ابھی بھی کنٹینیو ہو رہا ہے، آپ دیکھیں ابھی بھی کنٹینیو ہو رہے ہیں، کہ ویمن کو کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ یہ بس ایک گھر کا کوئی آرٹیکل ہے، اور ایٹ بیسٹ وہ کہتے ہیں چلو یہ گھر کی ملازمہ ہے، اس کو کوئی سٹیٹس دینے کی ضرورت ہے، اس کا تو ذمہ داری ہے کھانا پکانا، صفائی کرنا، حالانکہ نہیں ہے اس کی ذمہ داری، لیکن پھر بھی اس کو ذمہ داری، اگر آپ نے اگری کیا ہسبینڈ کے ساتھ کہ بھئی آپ پیسے کما رہے ہیں تو میں یہ کروں، تو پھر ٹھیک ہے، یا آپ یہ کر لیں میں یہ کر لوں، وہ بھی ٹھیک ہے۔ تو اوریجنل پرپس جو ہوتی ہے ایک ہیومن کپل کی، تو ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کو لو پرووائڈ کرنا، ایک دوسرے کو کمفرٹ دینا، ایک ہیپی سیٹلڈ لائف ہونا، اور جس میں ایک آئیڈیل سیٹنگ ہوتی ہے جس میں بچوں کی پرورش ہو سکے۔ اگر ماں باپ صحیح نہیں ہوں گے تو بچوں کی پرورش صحیح نہیں ہوگی۔ اگر ہیپی انوائرمنٹ ہے، لونگ انوائرمنٹ ہے، تو جو نئی جنریشن آئے گی وہ بھی یہ سب سیکھے گی، اینڈ دے ول بی پریپیئرڈ ٹو ٹیک اوور دس ٹاسک۔ ہیومن سویلائزیشن کو وہ اسی طرح آگے بڑھائیں گے نا۔ تو ہیومن کپل، اگین میں آپ کو کہہ رہی، از ناٹ جسٹ مینٹ ٹو سیٹسفائی اے فلیٹنگ ڈیزائر یا ٹو گیو اے ٹیمپرری پلیجر، اور نہ اس لیے ہے کہ ایک دوسرے سے لڑے بھڑے، کوارل کریں اور کانفلکٹ کریں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یونٹی اینڈ ایکوالٹی آف ہیومینٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ کنٹینیو کرتے ہیں، وہ جو میں ابھی بتا رہی تھی غشاہ والا، قرآن کے الفاظ دیکھیں، وہ یہ ڈھانپ لینا، لفظ آپ دیکھیں، تغشاہ، کور کر لینا، کیسا ریفائنڈ سٹائل ہے اللہ تعالیٰ، پرٹیکولرلی عربک ٹیکسٹ میں اٹ از کنسیڈرڈ اے ویری ریفائنڈ سٹائل when it describes the initial relationship between a married couple۔ اس میں لفظ سیکس نہیں یوز ہوا ہوا ہے، اس میں یہ لفظ ہوا ہوا ہے کہ تغشاہ، کور کر لیتے۔ اس سے اتنا اچھا لگتا ہے کہ وہ ایک ریفائنڈ چیز ہے، کہ یہ میئرلی کوئی فزیکل چیز نہیں ہے، کور کر لیتے ہیں اپنی بیوی کو۔ ہیومن بینگز کے پاس ایک امپریشن ہے کہ وہ، مطلب یہ ایک ایسا امپریشن ہے کہ ان کی فزیکل ڈیزائر ایز اے ہیومن ایلیمنٹ جو ہے، یعنی انسانی پہلو جو ہے، اس کو ڈسٹنگوش کر دیتا ہے فرام دا فزیکل فارم آف اینیملس۔ اینیملس کرتے ہیں نا، جہاں سڑک پہ کھڑے ہیں، جو بھی کریں، جو بھی کر لیں۔ تو یہ کنسیپشن جو ہے اس کو کہ خفیف کہنا، خفیف، اللہ نے کہا نا کہ اس کا جو حمل جو ہے وہ خفیف ہوتا ہے، کتنا کلیئرلی ڈسکرائب کیا، انیشیل سٹیج ہوتا ہے جہاں وہ ماں جو وہ کیری کرتی ایزیلی، پریکٹیکلی، ان نوٹس، وہ پھرتی رہتی ہے، مر، یعنی وہ پھر رہی ہے اس میں، کوئی وہ چل سکتی ہے۔ سیکنڈ سٹیج جو ہے اس میں پھر اللہ تعالیٰ کے فلما ثقلت، اسقلت،
یعنی جب وہ بھاری ہو جاتا ہے، جب وہ بھاری ہونا پریگننسی سرٹن ہو جاتی ہے، ٹیسٹ وغیرہ ہو جاتے ہیں، آپ کا الٹرا ساؤنڈ ہو جاتا ہے، پھر آپ کو پتہ چل جاتا ہے پیرنٹس ٹو بی ہم ہیں، 100% یقین ہو جاتا ہے، آگے بھی ہو سکتا ہے، ابورٹ ہو سکتا ہے، مس کیریج ہو سکتی ہے۔ تو اب ان کے ہوپس کیا ہوتے ہیں؟ اب وہ کہتے ہیں ہمیں اللہ کرے ہمارا جو بچہ ہے وہ ہیلدی ہے، وہ پریٹی ہو، ہینڈسم ہو، کیوٹ ہو، جو کچھ بھی۔ تو وہ ان ساری چیزوں کو جو ان کے ذہن میں ہوتی ہیں، جو ان کی خواہشات ہوتی ہیں، وہ ریئلٹی میں لانے کے لیے ان کا دل چاہ رہا ہوتا ہے۔ تو وہ سب چاہتے ہیں کہ جب ہمارے بچے ایمبریونک سٹیج میں، لیکن ابھی سے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اگر یہ ہو جائے گا، میری ہوپس، میری امیدیں جو ہیں وہ سب اویکن ہو جاتی ہیں، اور وہ اللہ سے ٹرن کر کے کس کو کہتے ہیں؟ وہ کیا ادھر ادھر کہتے ہیں؟ وہ اللہ سے اپیل کرتے ہیں، یہ صرف اللہ کو ایکنالج کرتے ہیں، اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، اور کہتے ہیں یا اللہ میرے بچے کو نیک بنانا، میرے بچے کو اچھا بنانا۔ سو دی پیپل اپیل ٹو ہم ٹو بیسٹو ہز گریس، اپنی باؤنٹیز، اپنی مرسی، اور وہ ٹرولی فیل کرتے ہیں کہ اونلی اللہ از دا سورس آف اسٹرینتھ، اونلی اللہ کین گیو دیز بلیسنگس، اللہ کین گریس دا ہول یونیورس۔ اور پھر وہ ہارٹ فیل اپیل کرتے ہیں کہ اللہ میں ہم شکر گزار بنیں گے۔ پھر یہ آیا نمبر 190 میں کیا ہوتا ہے؟ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِي مَا آتَاهُمَا۔ یہ ہماری سیڈ سٹوری ہے۔ فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ یہ ہماری آج کے لیے آخری آیت ہے۔ فَلَمَّا and then when آتاہما he gives to both of them، دونوں کو، ہما دیکھیں، پھر صالحن یعنی righteous child، دونوں کو ایک righteous بچہ ملتا ہے۔ جعلا، اگین جعلا نہیں ہے، جعلا اگین یہ ڈوئل کا صیغہ ہے کہ وہ دونوں both of them، جعلا دونوں both of them make لہو for him شرکا، پارٹنرز، اللہ کے ساتھ پارٹنرز بناتے، فی ما آتا ہما، پھر اگین ہے آتا ہما دونوں کو، یعنی اللہ نے جو ان کو دیا اس میں وہ شریک بناتے۔ سارے ڈوئل فارم دیکھ لیں، ہما، جعلا، آتا ہما، ان کو نوٹ کریں۔ دین وین ہی گیوز ٹو بوتھ آف دیم a righteous child both of them make for him partners in what he gave to both of them۔ میں نے اس لیے both both لکھا ہے، انگلش میں both both نہیں لکھتے، them ہوتا ہے، آپ ٹرانسلیشنز دیکھیں گے اس میں them ہوگا۔ اور پھر جب اس نے انہیں صالح اولاد دی ان دونوں کو، تو وہ دونوں اس میں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں جو اس نے ان دونوں کو دیا۔ فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ but exalted is Allah، above، high above of what عَمَّا يُشْرِكُونَ of what they associate with him، جو وہ شرک کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پاک ہے، بلند ہے، اور فار ابو ہے ان سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ ڈیورنگ جاہلیہ کیا ہوا تھا؟ اب یہ لاسٹ آیت ہے بتا رہی ہوں۔ ڈیورنگ جاہلیہ کیا ہوتا تھا؟ مشرکین اپنے بچوں کو پلیج کرتے تھے، پورے بچے کو پلیج کر دیتے ٹو دا آئیڈلس، ٹو دا ڈیٹیز جو بھی ان کے ہیں، اور وہ یہ ہوپ کرتے تھے کہ جب ہمارے بچے، جب ہم اپنے آئیڈلز کے نام دے دیں گے، آئیڈلز کو دے دیں گے، بتوں کے نام کر دیں گے، یا جو بھی ان کا کوئی بھی ہے اس کو حوالے کر دیں گے، تو ہمارے بچے کی لائف جو ہے وہ اچھی ہو جائے گی، وہ ہیلدی ہوگا، وہ رچ ہوگا، وہ ڈینجر سے پروٹیکٹڈ ہوگا۔ اٹ از دا سیم ایز سم پیپل ڈو ٹوڈے۔ آپ دیکھیں کرسچینٹی میں بھی ہے، وہ اس کو بھیج دیتے ہیں نن بنانے کے لیے۔ آپ یہ دیکھیں ہندوازم میں بھی، آپ دیکھیں بدھزم میں بھی ہے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے کہ اب کیا، اور مسلمانوں میں سب سے بڑھ کے کیا مسلمانوں میں ہے، کیا کرتے ہیں؟ میرے خود سامنے میرے مثال ہے، میرے ہسبینڈ کی فیملی میں اتنا سمجھایا، ان کی چچا کی بیٹی کو اتنا سمجھایا، لیکن اس نے اپنا بیٹا اٹھا کے ایک جو اس کا شیخ تھا، جو اس کا جو بھی تھا، اس کو دے دیا۔ اپنے سینٹس کو، اپنے ان کو یہ ڈیڈیکیٹ کر دیتے ہیں، یہ ان کے کیا جو ان کے بن جاتے ہیں نا، وہ جو بچے ساتھ کام کرتے ہیں، نام یاد نہیں آ رہا ہے، تو یا تو وہ دے دیتے ہیں، اور یا تو پرانے زمانے میں یہ بھی ہوتا ہے کہ سرٹن پارٹس آف دا چلڈرن باڈیز وہ بھی اس طرح کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں، کہ آج کسی بچے کی جو بال کاٹتے ہیں نا، اب آپ کو پتہ ہے وہ جو سب بال کاٹتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ اس بال کو ٹرم کر کے، گنجا کر کے، اور پھر وہ عقیقہ اس کے ساتھ گوشت موشت کا چکر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، بکرا ذبح کرو، یہ سب کرو۔ اب کیا کرتے ہیں کچھ لوگ، کیا کرتے ہیں اس بال کو کاٹ کے اس کو جو حکم ہے وہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس کو پلیج کر دیتے ہیں کہ جو فرسٹ ہیئر کٹ ہوگی وہ ہم کسی مزار پہ جا کے کریں گے، دا فرسٹ ہیئر کٹ۔ یہ بھی ایک نیا نکلا ہے کہ آپ مزار پہ جا کے، تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا، میں ابھی تفسیر پڑھ رہی تھی تو مجھے یہ پتہ چلا، میں نے نہیں سنا تھا کبھی بھی، کہ کہتے ہیں نہیں جو فرسٹ ہیئر کٹ جو ہے وہ ہم مزار پہ جا کے کریں گے، کسی سینٹ کے مزار پہ۔ اور کیا کرتے ہیں، یہ تو مجھے پتا تھا کہ کسی بچے کو انسرکمسائز رکھ دیتے، ختنہ ہی نہیں کرتے، کیونکہ وہ کہتے ہیں اس کا ختنہ جو ہے ہم کسی مزار پہ جا کے کریں گے۔ استغفر اللہ۔ یہ میں نے خود دیکھا ہے۔ دوسرا کہ اپنے بچے کے لیے، بچہ پیدا ہو رہا تھا، انہوں نے کہا ہم بچے نیو بورن کے لیے ہم نئے کپڑے نہیں خریدیں گے، ہمارے اپنے جاننے والوں میں، رشتہ داروں میں، کہ اس کی ماں نے کہا نہیں میں اس کے لیے نئے کپڑے نہیں خریدوں گی، میں اس کو یوزڈ کپڑے پہناؤں گی، کیونکہ یہ اس کا کوئی
اس کے دماغ میں کچھ ہوگا، اور کہ نہیں نہیں اٹس ریئلی گڈ، پتہ ہے یہ تو کرتے ہیں، سب لوگ کرتے ہیں، یہ مجھے جواب ملا اب اباؤٹ 20 ایئرس اگو، میں کسی کو پوچھ رہی تھی تو آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے اللہ سے مانگتے ہیں، گڑ گڑا کے مانگتے ہیں، وہ کیا کرنے جاتے ہیں؟ مزار پہ چادر چڑھانے جاتے ہیں۔ یہ تو آپ کو معلوم ہوگا، اچھی طرح معلوم ہوگا، شاید آپ یہاں رہتی ہیں آپ لوگوں کو نہیں پتا، لیکن پاکستان میں مزار پہ جاتے ہیں، دیگ یا تو وہاں دیگ چڑھاتے ہیں، دیگ کھلاتے ہیں، یا وہاں چادر چڑھاتے ہیں۔ اب وہ دیگ آپ کسی کو بھی کہیں بھی کھلا سکتے ہیں، مزار پہ کیوں جا رہے ہیں؟ اٹ از پیور شرک، کیونکہ آپ مزار پہ گئے کیوں؟ آپ اگر گئے، کوئی وہاں پر فوت ہوا ہے، آپ وہاں دعا کر لیں، جیسے قبرستان پہ دعا کرتے، ختم۔ اس کے لیے دعا کریں، اس سے دعا نہ کریں، اس کے تھرو دعا نہ کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ آیت کو اینڈ کرتے، فتعالی اللہ عما یشرکون، اللہ بہت بلند ہے، بلند تر ہے، تعالی he is exalted, he is high above عما یشرکون with what they associate with him۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پروٹیکٹ کرے ہر قسم کے شرک سے، ان اینی فارم آف شرک، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گائیڈ کرے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سنسیئر رہیں، اور اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنا کے، شکر گزار بندے بن کر رہیں، کہ دونوں طریقے میں، پراسپیرٹی ہے تو بھی شکر کریں، اور ہارڈ شپ ہے تو بھی شکر کریں اور صبر کریں۔ ہارڈ شپ تو آتی ہے نا دنیا میں، ہارڈ شپ تو آتی ہے، بیماریاں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، لیکن کیوں ہوتی ہیں؟ تاکہ ہم واپس اللہ کی طرف۔ آپ کو یاد ہے وہ ایک میں نے آپ لوگوں کو کلاس میں ایک دیا تھا، ایک کلاس پوری لی تھی کہ ٹرائلز کیوں آتے ہیں، اس کو دوبارہ دوبارہ سنیں کہ وہ ٹرائلز اور ٹریبولیشنز کیا آتی ہے، ٹو کنیکٹ بیک ٹو اللہ۔ اللہ کا شکر کریں، صبر کریں، دونوں چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو فرم رکھے، اسی لیے ہم کہتے ہیں نا، ہر وقت ہمیں دعا کرنی چاہیے، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا، ہم سب کے لیے اگر ہے ثبت قلوبنا علی دینک، اپنے لیے کر رہے ہیں تو یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ پھر اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ بھی ضرور کریں۔ روز آپ جب نماز پڑھتی ہیں اپنے فرض نماز کے اینڈ میں، اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اور ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یہ آپ جب نماز میں اپنی درود شریف پڑھ لیتی ہیں، دعائیں شروع کرتی ہیں، ربنا آتنا، اس کے ساتھ یہ سب اللہم علی ذکرک و شکرک بھی پڑھیں، اور ربنا لا تزغ، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر قائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر قائم رکھے، ہم سب کو شرک سے بچا لے، ہر قسم کے شرک سے بچا لے۔ چلیں پلیز کوسچنز، ہمارے پاس ٹائم ہے، کوسچنز کر لیں، آج کے سبق یا پچھلے سبق یا کسی بھی چیز کے بارے میں۔ چلیں جی نجمہ آپ کا کھلا ہے، بتائیے۔ یہ آیا نمبر 187 میں جو لوگ پوچھتے تھے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے when is the hour, right؟ تو یہ حدیث عمر رضی اللہ عنہ کے حدیث نمبر 2 میں دکھا کہ when Jibreel علیہ السلام came to Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, he asked question, test him. وہ اسلام، ایمان اور احسان کے بارے میں، when is the hour. اچھا when is the hour، ہاں Yeah. وہ بھی related to the 187, you know what you ہاں 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 بالکل جی جی۔ تو انہوں نے بتایا کہ he said what he said, the one questioned about it knows no better than the question. ہاں ہاں، جتنا پوچھنے والا ہے اتنا، جو پوچھنے والا ہے اس سے زیادہ جس سے پوچھا گیا ہے اس کو نہیں معلوم، جی بالکل۔ So then he said, when then tell me the sign about the sign. So then he said that the slave girl will give birth to the ماسٹر، ٹو ہر ماسٹر، yeah. جی۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے نا، یہ ساری سائنس آف دی آور دیکھیں اس وقت سے، یہی میں آپ کو بتا رہی تھی کہ سائنس آف دی آور ہیو اسٹارٹیڈ ایور سنس دین، لیکن وہ کچھ میجر سائنس ہیں، کچھ مائنر سائنس ہیں، کچھ چل رہی ہیں، کچھ کیا، اور یہ بھی ساتھ ساتھ ہے کہ اسرافیل جو ہے وہ سور پکڑ کے اپنے لگا کے، اور ہی از لوکنگ ایٹ دا اسکائی، ہی از لوکنگ ٹورڈز دا اسکائی، کہ یہ اشارہ ہوا اور وہ ٹرمپٹ ہو جائے گا۔ تو یہ بھی ہے، اور سب یہ دھوئیں ہیں اور جو زلزلے ہیں اور یہ سب چیزیں بھی، سائنس آف دی آور کی تو پوری کتاب ہے نا، بہت اچھی بک ہے، ابن تیمیہ کی بھی بہت اچھی ہے، اس میں بھی سب بہت ڈیٹیلز ہیں۔ تو یہ سب ہے کہ یہ سب ہوگا، اور یہ جو سلیو گرل کا ہے جو شی ول گیو برتھ ٹو، اس کی بہت ڈفرینٹ انٹرپریٹیشنز ہیں۔ اس میں یہ بھی ہے کہ آپ کے جو بچے جو ہیں وہ آپ کو
ڈومینیٹ کرنا شروع کر دیں گے. وہ آپ کا ماسٹر نہیں ہوں گے. لیکن آپ یہاں کے دیکھیں سوسائٹی میں، ابھی بھی آپ اپنے گھر میں بھی دیکھ لیں، آپ اللہ. دیکھیں کہ جس طرح ہم لوگ اپنے بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کے سیدھا کرتے تھے، ہم غلط کرتے ہوں گے، بالکل غلط کرتے ہوں گے، ہمیں نہیں ڈانٹنا چاہیے تھا، لیکن ہمارا طریقہ یہی تھا. اب کیا ہوتا ہے، اب بچے کو کہتے ہیں کہ اچھا تم بولو، تو وہ بچہ بولتا ہے، بچے میں کانفیڈنس بلڈ ہوتی ہے، بچہ وہ، تو دے آر ایکچولی، سب لوگ اپنے بچوں کو سن کے ان کو جواب دیتے ہیں. تو ایک کہتے ہیں کہ یہ تو یہ ہے، اس کا یہ مطلب ہے، اور دوسرے کا یہ مطلب ہے کہ وہ بچے جو ہیں نا وہ بہت کیا ہوں گے، خود سر ہو جائیں گے. وہ بھی زمانہ آ گیا کہ بچے اتنے خود سر ہو گئے کہ وہ ڈکٹیٹ کرتے ہیں ماں باپ کو. ایسے بچوں کو دیکھا گیا جو ماں باپ کو، اللہ ایسے، ایک بتایا تھا کسی نے، مال پہ یہاں پر بیٹھی ہوئی تھی عورت، وہ جب ان کو نظر آئی تو اس نے کہا میرے بچوں نے مجھے گھر سے نکال کے مال پہ لا کے بٹھایا کہ آپ یہاں بیٹھے، میں آتا ہوں، اور نہیں، نیور کیم. Oh. گھر سے پہلے کی بات ہے. مینی سچ تھنگز ہیو ہیپنڈ اوور ہیئر. تو اس قسم کی چیزیں سب پوچھتی ہیں، تو وہ انہی چیزوں کو سب ظاہر کر رہی ہیں نا کہ وقت بہت قریب ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اتنا ہی معلوم تھا جتنا کہ پوچھنے والے کو معلوم تھا، لیکن ہی نیو سم سائنس، جو پروفیسیز تھیں، تو وہ تو ایجوکیٹ کرنا، وہ تو لوگوں کو بتانا، ان کے جو ان کے علم میں تھا وہ تو بتانا ضروری تھا نا. تو ہم بھی چیزیں دیکھ رہے ہیں جو ہمیں اینڈ آف ٹائمز کے بارے میں معلوم ہے. Yeah. جی Primal, اور ایک question ہے. جی جی. Sorry, I have youngsters, they ask me کہ جب پیریڈس آتے وہ لوگوں کو کہ قرآن کو نہیں ٹچ کرنا اسلام میں ہے، رائٹ؟ مگر زبان تو پاک ہے، زبان سے پڑھ سکتے کیا؟ دیکھیں، دیر آر ڈفرینٹ اوپینینس. میں جس اوپینین کو فالو کرتی ہوں، اب آپ کہیں گے یہ بھی عجیب ہے، کہ میں اس اوپینین کو فالو کرتی ہوں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن لکھ کر بھیجتے تھے غیر مسلموں کو، کیا وہ پاک ہوتے تھے؟ کیا وہ نجس نہیں ہوتے تھے؟ وہ بھی ٹچ کرتے تھے. ٹھیک ہے، وہ ٹچ کرتے تھے. ہمارے اپنے یہاں کے بھی جو شیخ ہیں اور میرے جو ٹیچرز تھے، وہ بھی یہ بلیو کرتے ہیں کہ قرآن کو دیکھیں ان نیسسرلی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بیٹھے بیٹھے اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں تو پیریڈز آئے ہیں تو مجھے تو قرآن پڑھنے کا بہت دل چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو میں تو قرآن اٹھا کے پڑھوں گی. تو اب کیا ہے، اب ہمارے پاس فون پہ بھی قرآن ہے، آئی صحیح. پیڈ پہ بھی قرآن ہے، ہمارے پاس لیپ ٹاپ پہ بھی قرآن ہے، یہ سارا قرآن اس کے اندر پورا بھرا ہوا ہے. تو اب تو ہمیں وہ کوشچن پوچھنا ہی نہیں چاہیے. آپ صحیح. ینگسٹرز کو بھی یہ بتائیں. اچھا، پھر استثناء دیتے ہیں. یہ جب میں پڑھا رہی تھی شروع میں یہاں پر اسی کلاس کو، میرے خیال ہے کوئی 10 سال پہلے، 11 12 سال پہلے، فقہ بتا رہی تھی اباؤٹ پیوریفیکیشن. تو اس میں نے یہ کہا تھا کہ بعض اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ چونکہ آپ حفظ کر رہے ہیں کچھ لوگ، تو اگر وہ 1 ہفتے تک حفظ نہیں کریں گے تو اس وقت تک تو مطلب وہ بھول جائیں گے، تو ان کے لیے اجازت ہے. تو یہ کیسی بات ہے کہ حفظ کرنے والوں کے لیے اجازت ہے اور قرآن پڑھنے والوں کے لیے، قرآن سمجھنے والوں کے لیے حفاظت وہ نہیں ہے؟ حفظ کرنا تو از ناٹ فرض، قرآن کو سمجھنا از فرض. سو پھر یہ کہتے ہیں نہیں، تعلیم کے لیے ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کو اجازت ہے. سو دے ہیو میڈ آل دیز ایکسیپشنز. لیکن جو قرآن میں لکھا ہوا ہے، جو ورڈ آپ کہہ رہی ہیں کہ جو قرآن میں لکھا ہے کہ لا یمسہ القرآن الا المطہرون، ایسے کچھ ہے نا، جو لفظ میں غلط لفظ نہیں بولنا چاہتی ہوں، تو اس میں یہ ہے کہ جو ہو آر پیوریفائڈ، کہ ان کے علاوہ کوئی قرآن کو نہ ٹچ کرے جو کہ پیوریفائڈ. وہ کون ہے؟ وہ لوح محفوظ کے بارے میں آپ دیکھیں اس کی کانٹیکسٹ کیا ہے. لوح محفوظ کہ کین ناٹ ٹچ، لوح محفوظ کو صرف جو پیوریفائڈ لوگ ہیں، اور وہ پیوریفائڈ کون ہے؟ وہ فرشتے. صحیح. تو وہ اس کے بارے میں جو پوری ایکسپلینیشن ہے اس کے بارے میں کہ دے کین اونلی ٹچ، دے کین برنگ دا قرآن ٹو دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں یہ پیریڈز کا نہیں ہے. تو میں جس اسکول کو فالو کرتی ہوں، میرے لیے تو یہ ہے کہ پیریڈز میں، میرے تو خیر پیریڈز نہیں ہیں، لیکن مجھ سے کوئی پوچھتا ہے تو میں کہہ دیتی ہوں 2 اوپینینس ہیں، 4 اوپینینس ہیں، لیکن میں جس اوپینین کو فالو کرتی ہوں وہ یہ اوپینین ہے کہ آپ پیریڈز میں بھی آپ کر سکتے ہیں. آپ یہ تو قرآن کے الفاظ ہیں نا، اس کے اوپر آپ ہاتھ نہ رکھیں، آپ سائڈ میں سے کھولیں، آپ پڑھیں. آپ کو یہ اللہ کے الفاظ ہیں، آپ تو اس کو رسپیکٹ کر لیں. آپ قرآن کھولیں، باہر سے پکڑنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کو کھولیں، پڑھیں، سائڈ میں ہاتھ رکھ لیں، پڑھیں، پیج ٹرن کر لیں. تو یہ جی، بعض لوگ گلوز پہن کے پڑھاتے. آئی ڈونٹ بلیو ان دیٹ. آئی ڈونٹ بلیو ان دیٹ، سوری ٹو سے، جو بھی کرتے ہوں گے، آئی ڈونٹ بلیو ان دیٹ. گلوز پہن کے آنکھ کے، ہاں. جی، اور شکریہ. کوئی سوال؟ جزاک اللہ خیر فار یور کوشچنس نجمہ آپا. اور کوئی کوشچن نہیں ہے؟ I hope it makes sense because I'm just asking, like related to the ayahs and all that. So انشاءاللہ. اور کوئی سوال پلیز؟ سب خاموش ہیں، سب انساء سوچ رہے ہیں. یسألونک عن الساعة ایان مرساها.
چلیں چلیں بس انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ٹیوزڈے کو ملتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین. جزاک اللہ خیر. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ جزاک خیر. اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. السلام السلام علیکم علیکم. ورحمۃ اللہ السلام علیکم وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. السلام. چلیں جزاکم اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. چلیں میں اینڈ کر رہی ہوں. ایاکم.